بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج جہلم امام حسین علیہ السلام ہے، اور ناظرین یہ ایک واقعہ کربلا جو ہے اس کے 40 دن کے بعد منایا جاتا ہے، اور یہ 20 صفر کو منایا جاتا ہے۔ اس دن حضرت امام حسین علیہ السلام اور کربلا کے جتنے بھی جو شہداء ہیں نا، ان کی یاد میں یہ سوگ منایا جاتا ہے۔ آج اس دن جو ہے خصوصی زیارت جو ہوتی ہے وہ لوگ بہت زیادہ انجام دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ عبادت میں بھی گزارتے ہیں، اس لیے کیونکہ یہ دن ان کی قربانیوں کو یاد کرنے کا دن ہے۔ حق کی خاطر جس طرح سے انہوں نے قربانیاں دیں، اپنے آپ کو نہیں، اپنے بچے، اپنے عزیز و قارب، ان سب کو بھی اللہ کی رضا کے خاطر قربان کر دیا، ان ظالم لوگوں کے خلاف کھڑے ہوئے۔ یہ مسلمانوں کے لیے بڑے امپورٹنٹ دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جو سیکھنے کے دن ہے کہ ہم ان کی ذات سے سیکھیں، کس طریقے سے جون سا ہے نا انہوں نے کھڑے ہوئے ظالموں کے خلاف، باغیوں کے خلاف، اور کس طریقے سے انہوں نے جو ہے نا اپنے پورے خاندان کو جو ہے نا قربان کر دیا۔ تو آج کے دن جو ہے نا اسی حوالے سے ہم نے اپنے پروگرام کا سٹارٹ لیا ہے، اور ہمارے پاس علامہ حسن محمود جماعتی صاحب موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ جب ہمارے پروگرام میں آتے ہیں تو بڑی اچھی طریقے سے ایسی ڈسکشن کرتے ہیں جس سے آپ لوگوں کو سمجھ آتا ہے۔ آج ہم واقع کربلا جو ہے اس کا مقصد پوچھیں گے کہ جو نوجوان نسل ہے آج کی، وہ کس طریقے سے اس واقعے سے سبق سیکھ سکتی ہے کہ ہمیں کس طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بیان کیجیے گا آج کے واقعے کے لیے، خاص طور پہ میں نے آپ کو مدعو کیا ہے کہ تاکہ نوجوان نسل جو ہے وہ سیکھ سکے کہ کیا کیا قربانیاں انہوں نے دیں، کیسے کیسے اپنے خاندانوں کو جو ہے نا قربان کر دیا، کیسے باغیوں کے آگے کھڑے ہوئے، سب ذرا آج بیان کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا و حبیبنا محمد و آل محمد۔ یہ ایک بڑا ہی اہم دن ہے آج کا دن، اور اس کو اربعین حسینی کے نام سے جانا جاتا ہے، اور جو اس کی تاریخی حیثیت ہے وہ میں ابتدا میں ہی عرض کر دیتا ہوں کہ قافلہ حسینی کے جو باقی جو زندہ افراد تھے جن کو قیدی بنایا گیا، اسیر بنایا گیا، جن میں خانوادہ نبوت کی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہماری پاک بیبیاں تھیں، شہزادیاں تھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کی، وہ شامل ہیں، سیدہ زینب سلام اللہ علیہ اور دیگر خواتین، اور حضرت امام زین العابدین سید سجاد علیہ السلام شامل ہیں۔ یہ قافلہ جب شام سے واپس آتا ہے مدینہ کے لیے، انہوں نے سفر اختیار کیا، تو یہ کربلا سے گزر کر جاتے ہیں، اور جب یہ کربلا پہنچتے ہیں تو یہ 20 صفر کا دن تھا، یعنی 40 روز مکمل ہو چکے تھے۔ اچھا۔ اور اب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا جو سر انور تھا، جو اس قافلے کے ساتھ وہ نیزوں پر اٹھا کر شامی فوج لے کر کے گئی تھی، وہاں پر اپنا جشن سیلیبریٹ کرنے اور دکھانے کے لیے، وہ کوئی ظلم کی داستان ہے، اس کی طرف بھی ہم آتے ہیں، لیکن جب واپس پلٹے تو یہ خانوادہ نبوت نے امام علی مقام کا سر انور ان سے لے لیا ہوا تھا۔ تو یہ واپس پلٹ کر جب یہ قافلہ کربلا پہنچا مدینہ جاتے ہوئے، تو یہاں پر امام علی مقام کی قبر انور کی زیارت بھی کی گئی، اور سر حسین کو یہاں پر دفنایا بھی گیا۔ تو یہ 40 روز مکمل ہو چکے تھے، اس یاد میں اس کو اربعین حسینی کہتے ہیں۔ اور ایک روایت کے مطابق حضرت جابر بن عبداللہ انصاری صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بڑے جید صحابی ہیں، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اور ان کی خاص بات یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دفعہ مخاطب کرتے ہوئے کہا، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام ابھی چھوٹے تھے، یہ حضور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، وہ تشریف لائے، جب امام علی مقام تشریف لائے حضور کی بارگاہ میں، چھوٹے شہزادے، تو حضور نے فرمایا کہ اے جابر، میرا یہ جو بیٹا ہے حسین، اس کا ایک بیٹا ہوگا، اور کیا اس بیٹے کا حال یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کے عرش کی پہنائیوں میں سے ایک ندا دینے والا ندا دے گا، اور وہ کہے گا کہ سید الساجدین کہاں ہیں اور سید العابدین کہاں ہیں، یعنی یہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے آپ کو زین العابدین اور سید العابدین کا لقب عطا ہوا ہے، سیدنا امام علی زین العابدین سید سجاد علیہ السلام کو۔ تو وہ انہوں نے فرمایا کہ اے جابر، میرے اس بیٹے کا جو بیٹا ہوگا جس کے بارے میں قیامت کے دن یہ اعلان ہوگا، اس کا بھی ایک بیٹا ہوگا اور اس کا نام ہوگا محمد، جب آپ ان سے ملیں تو انہیں میرا سلام کہیے گا۔ پھر وہ ایک وقت آیا کہ حضرت امام زین العابدین حضرت
امام محمد باقر علیہ السلام، ان کی عمر مبارک غالباً 4 یا 5 سال تھی، تو وہ حضرت جابر بن عبداللہ کو ملنے کے لیے گئے، تو ان کی عمر 80 کے قریب ہو چکی تھی، بہت زیادہ علیل تھے، اپنی عمر کے آخری حصہ میں تھے۔ تو امام زین العابدین تشریف فرما ہوئے اور آپ نے اپنے شہزادے محمد باقر سے کہا کہ چچا جان کو بھی سلام کیجیے اور ان کے ہاتھ چومیں۔ تو جب وہ ملے اور انہوں نے پوچھا کہ کون ہے، تو انہوں نے کہا علی بن حسین آئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا یہ بچہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ ان کا صاحبزادہ محمد ہے۔ تو وہ علیل حالت میں اٹھ کر بیٹھ گئے، اٹھ کر بیٹھے، اب انہوں نے یہ روایت بیان کی، انہوں نے ہاتھ چوما اور انہوں نے کہا کہ آپ کے نانا جان نے آپ کے لیے سلام بھیجا ہے، اور مجھے اتنے 60 سال پہلے یا 70 برس پہلے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرے بیٹے حسین کا بیٹا علی اور اس کا بیٹا محمد ہوگا، اس سے آپ کی ملاقات ہو تو اس سے میرا سلام کہیے گا۔ تو یہ جو حضرت جابر بن عبداللہ انصاری ہیں، یہ اس لیے میں نے ان کا تعارف بیان کیا ہے، ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ یہ بھی امام علی مقام کی قبر انور کی زیارت کے لیے پہنچے کربلا میں، تو وہ بھی 20 صفر کا دن تھا، یعنی اس وقت بھی 40 روز گزر چکے تھے، تو اس کو اربعین حسینی کہتے ہیں۔ اچھا، تو یہ وہ وجہ ہے کہ زائرین کرام پوری دنیا سے کربلا کا رخ کرتے ہیں، سفر کرتے ہیں، اور یہ بیسیکلی ایک اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں ظلم کے خلاف۔ یہ گزشتہ 1400 برس سے ظلم کے خلاف پوری حسینیت اور پوری حسینی قوم جو ہے وہ ظالم کے خلاف اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہی ہے آج کے دن تک، کہ امام علی مقام نے جو عظیم قربانی پیش فرمائی ہے اور حق کے علم اٹھا کر حق کے اعلان کے لیے کیا ہے، آپ نے حق کو واضح کرنے کے لیے کیا ہے، اور اس لیے کیا ہے جو آپ کا ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے، جب آپ کو ولید بن عقبہ نے مدینہ میں بلایا اور اس نے کہا کہ آپ یزید کے لیے آپ بیعت کریں، تو امام علی مقام نے وہاں پر اس کو چند جملے ارشاد فرمائے، اور مروان تھا، اس نے کہا جی کہ ان پر سختی کریں، تو آپ نے کہا کہ تم ہم سے سختی کے ساتھ بیعت لیتے ہو، تم جانتے ہو کہ ہم قوم ہیں؟ آپ نے فرمایا نحن اہل بیت النبوہ، ہم آقا علیہ السلام کے گھر والے ہیں، ومعدن الرسالہ، ہم وہ ہیں جہاں پر رسالت آئی ہے، جس گھر کے اندر، جس صحن کے اندر، اور ومحبت الرحمہ، اور ہم محبت رحمت کا گڑھ ہیں، رحمت ہمارے گھر سے چلتی ہے اور نکلتی ہے۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ ومختلف الملائکہ، ہم وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ فرشتے کھیلتے ہیں، اور پھر آخر میں ارشاد فرمایا کہ بنا فتح اللہ، اور بنا ہم وہ ہیں کہ جن سے اللہ رب العزت نے اس کائنات کی بھی ابتدا کی ہے یا نبوت کی ابتدا کی ہے، اور ہم ہی وہ لوگ ہیں کہ جن پہ اللہ رب العزت نے اس نبوت کو بھی ختم فرمایا ہے۔ وہاں پہ آپ نے ایک چارج شیٹ پڑھی ہے یزید کے بارے میں، اور پھر فرمایا وَيَزِيدُ هُوَ رَجُلٌ فاسق، میں یزید کی بیعت کیسے کر سکتا ہوں؟ وہ ایک فاسق آدمی ہے، وہ شارب الحمر ہے، وہ لائب القلوب، وہ کتوں کے ساتھ کھیلنے والا ہے، وہ قاتل النفس المحرمہ یا محترمہ ہے، یعنی وہ جو قابل احترام لوگ ہیں ان کو قتل کرنے والا ہے۔ تو مجھ جیسا، اس جیسے کی کبھی مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا وہ یزید جیسے کی کبھی بیعت نہیں کر سکتا۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں حسین یزید کی بیعت نہیں کرتا، آپ نے فرمایا مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، یعنی قیامت تک کے لیے آپ نے 2 کردار دے دیے، ایک حسینی کردار ہے کہ جس کے یہ خواص ہیں جو امام علی مقام علیہ السلام کے اندر پائے جاتے ہیں، اور ایک یزیدی کریکٹر ہے جو ظلم پر مبنی ہے، جو فسق پر مبنی ہے، جو فجور پر مبنی ہے، جو لوگوں سے آزادی رائے کا حق چھینتا ہے، ان کو قتل کرتا ہے، جو اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، آواز بلند کرتے ہیں، ان کی آواز کو دباتا ہے، ان کو قید کرتا ہے، ان کے خلاف ظلم اور جبر کی فوج لے کر کے آتا ہے۔ اور ایک طرف کردار حسینی ہے جو اس ظلم کے خلاف جو مظلوم ہے اس کا نمائندہ بن کر کھڑا ہوتا ہے، اور ظلم کے خلاف آواز، حق کی آواز بلند کرتا ہے، اور ایسی آواز بلند کرتا ہے کہ آپ نے نہ صرف اپنی جان دی بلکہ اپنا پورا کنبہ، اپنا پورا خانوادہ، یہاں تک کہ ننھے بچے تک اللہ کی راہ میں قربان کیے اس حق کی سربلندی کی خاطر۔ بھائی جان ایک ہم بریک لیں گے، اس کے بعد ہم ڈرائنگ کریں گے۔ آج کی جو نوجوان نسل ہے اس کے اوپر تو ہم فوکس کر رہے ہیں، مگر ہم بریک کے بعد بات کریں گے جو آج کی خواتین ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، ان کی جو گھر کی خواتین ہیں ان سے کس طریقے سے سبق حاصل کر سکتی ہیں، تو ہم مل کے سیکھیں گے آپ کے ساتھ بریک کے بعد۔ ویلکم بیک، اور حسن بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں آج نوجوانوں کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ کچھ ذرا یہ بتائیے گا کہ نوجوان جو ہے وہ کس طریقے سے ایسی کہاں جا کے چیزیں جو ہے وہ سیکھیں جس سے وہ اپنی لائف کا جو امپیکٹ ہے وہ چینج کریں، کیونکہ دیکھیں یہ ہمارے رول ماڈلز ہیں، انہی سے ہم نے سیکھنا ہے، مگر یہ نوجوان نسل کو ہم نے کیسے بتانا ہے کہ تم اس طرف آؤ، سیکھو، ان کی لائف سے ایکسپیرینسز لو؟
یہ بڑا ہی اہم سوال ہے اور بڑا ہی اہم موضوع ہے اس حوالے سے کہ ہماری جو ینگر جنریشن ہے، جو اب جن کی اپ برنگنگ ہو کے جو اب ہم آگے جن کے ہاتھوں میں ملک کی بھاگ دوڑ دینے والے ہیں، جو اب بڑے ہو رہے ہیں، ان کے لیے یہ بڑا ہی ضروری ہے کہ وہ ہماری جو یہ ہسٹری ہے اور تاریخ کا جو یہ پہلو ہے، اس سے وہ بہت زیادہ واقف نہیں ہیں. اس کے لیے ضروری ہے، اور اس کے لیے میں عرض کروں گا کہ یہ بہت ہی اہم ہے ہمارے والدین کے لیے کہ سب سے پہلے تو وہ اس کو لرن کریں. جیسے یہ آپ کا بڑا خوبصورت پروگرام، اور آپ نے جیسے اس میں ایک پورا سیگمنٹ رکھا ہے کہ ہم اس موضوع پر بات کریں، اس پر گفتگو کریں، تو یہ بھی ایک ایجوکیشن کا ذریعہ ہے میڈیا کے تھرو. پھر اسی طرح یہ بعد میں یہ چیزیں سوشل میڈیا پہ بھی چلنی ہیں، تو ان کے لیے تو یہ چیزیں اویلیبل ہیں، مواد اویلیبل ہے، بکس کی شکل میں ہے، ویڈیوز کی شکل میں ہے، یوٹیوب کے اوپر، فیس بک کے اوپر، سوشل میڈیا پہ ہر جگہ یہ چیزیں اویلیبل ہیں. لیکن ان کو یوٹیلائز کیسے کرنا ہے، وہ پہلی ذمہ داری ہے والدین کی، کہ وہ اپنے بچوں کو جب وہ بچپن میں ہیں، چھوٹی عمر کے اندر ہیں اور ابھی وہ اسکول گوئنگ ہیں، تب سے انہیں یہ چیزیں بتانا اور پڑھانا شروع کریں اور ان کی زندگی کے اندر یہ چیزیں شامل کریں بہت چھوٹی عمر میں. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ کا یہ خیال ہوتا ہے کہ بچے جب بڑے ہوں گے تو وہ خود یہ سیکھ جائیں گے، اور اس عمر تک بچے اپنی لائف کے اندر، اور جو ہمارا اس وقت حالات چل رہے ہیں ملک کے اور جس طرف نوجوان نسل جا رہی ہے، وہ بڑی تیزی کے ساتھ ہم لوگ اس طرف رخ ہمارا ہوتا جا رہا ہے کہ بچہ میٹرک کرتا ہے، اس بیچارے کو فرصت ہی نہیں ہے سوچنے کی، سمجھنے کی، وہ اپنے میٹرک ایگزامز کے اندر بزی ہے. دین پھر اس کو یہ پریشانی ہے کہ میں نے کس کالج میں داخلہ لینا ہے، پھر کالج کے بعد اس کو یونیورسٹی کی پریشانی ہے، اور یونیورسٹی کے بعد اس کو جابس کی پریشانی ہے. تو اس کی تو لائف اس طرح ہیسل میں گزر جانی ہے. تو اس سے پہلے والدین اس کو اگر اس راستے پہ چلا دیں گے، اس کو پڑھا دیں گے، سکھا دیں گے، تو باقی آنے والی زندگی میں پھر وہ ان چیزوں کے ساتھ جڑا رہے گا اور ان رول ماڈلز کو وہ دیکھے گا. ہم تو ہماری نسل جو ہے جس سے ہم آج بات کر رہے ہیں، جن کی مثالیں دے رہے ہیں، وہ تو ہمارے اصل رول ماڈلز ہیں. مگر آج کی جو نوجوان نسل ہے نا، وہ بگڑ گئی ہے. ان کو لگتا ہے ہمایوں سعید، عاصم اظہر، ٹھیک ہے، اور یہ فواد خان، یہ لوگ ان کے رول ماڈلز ہیں. ان کو یہ لگتا ہے ٹھیک ہے. اب اگر ہم ان لوگوں کی لائف سے کچھ سیکھیں تو ہم لوگ ان کی لائف سے کیا سیکھیں؟ گھر سے ترغیب چیزیں شروع ہونی ہے، جس میں ہمارے گھر والوں کو چاہیے کہ ان کی قربانیاں جو ہیں بچوں کے ساتھ بیٹھ کے بیان کریں، ان کو سمجھائیں کہ بھائی ایک باعزت زندگی کس طرح سے گزاری جاتی ہے، ایک خوبصورت اخلاقی آدمی یا عورت کس طرح سے بنا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کردار کشی اپنی خود کی کس طرح کی جاتی ہے. ہم نے اپنی جو ایک جو اپنے کردار کی پالش ہے وہ کس طرح کی جاتی ہے، ہم ان کو یہ چیزیں سکھائی نہیں رہے، وہ راستہ بتائی نہیں رہے، اور ہم نے ان کو ان دنیاوی چیزوں میں ڈال دیا. اس لیے آج کی نوجوان نسل آپ دیکھیں تو نشے تماشوں میں بھی پڑ گئی ہے. اس کو گھر والوں کی پرواہ کوئی نہیں ہے. گھر میں آج لڑکا بگڑ جاتا ہے تو ماں باپ کہتے ہیں چلو اس کی شادی کرا دو. تو کیا بگڑے ہوئے لڑکے کی شادیاں ہوتی؟ تو اس طریقے سے نوجوان نسل تو کوئی نہیں اس طرح سے فیل کرے گی کہ بھائی ہم نے کیا قربانیاں دی ہیں، اسلام کے خاطر کیا کیا ہے، ہم نے اپنے کردار کے خاطر کیا کیا ہے. تو ہم کیسے سمجھائیں اس نوجوان نسل کو؟ ہر گھر کا مسئلہ ہی ہے. میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم ان کو، اور پھر ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں اس طرح کے ایونٹس لازمی ہوں. محرم الحرام کی مناسبت سے، یا جیسے ابھی اربعین کی مناسبت سے یہ ایونٹس ہو رہے ہیں، تو یہ ایونٹس اسی لیے کیے جاتے ہیں کہ ان لوگوں کو، پوری قوم بحیثیت قوم اور پوری امت جو ہے وہ ان دنوں کو یاد کرے اور اپنے لیے ان سے سبق حاصل کرے اور اپنے ان رول ماڈلز کو دیکھے کہ ان کی زندگیاں کیا تھیں. تو اس طرح کے مختلف ایونٹس جو ہیں وہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کے اندر لازمی طور پر ان کی ارینجمنٹس ہونی چاہیے، تاکہ بچوں کو یہ چیزیں باقاعدہ ان کی تعلیم دی جائے اور یہ پورے واقعے کا پس منظر بھی بتایا جائے کہ تاریخی طور پر اس کا پس منظر کیا تھا، کیوں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام مدینہ چھوڑ کے پہلے مکہ گئے، پھر وہاں سے کوفہ کے لیے سفر کیا اور کربلا پہنچے اور وہاں اپنا پورا خانوادہ ذبح کیا. پھر ایک بڑی اہم بات جو آپ نے بریک سے پہلے کہی تھی، جس کو علامہ اقبال کہتے ہیں، علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا خوبصورت اس کو ڈیفائن کیا، اور وہ کہتے ہیں حدیث عشق دو بابست، کہ عشق کی جو بات ہے نا اس کے دو چیپٹرز ہیں، یک حسین رقم کرد و دیگر زینب. ایک کو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے وہ کربلا میں رقم کیا اپنے خون سے، اور اس کے بعد دوسرا چیپٹر اس کا لکھا ہے وہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے لکھا ہے. تو ہماری جو مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، ان کو سیدہ زینب سلام اللہ علیہ سے سیکھنا چاہیے کہ عورت جو باہر نکلتی ہے تو وہ کون سا کریکٹر لے کر نکلتی ہے اور وہ کیا کریکٹر پیش کرتی ہے پھر سوسائٹی کے اندر. تو ہم جب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کو دیکھتی ہیں تو انہوں نے ایسا نہیں کیا کہ اب دیکھیں ان کی آنکھوں کے سامنے جوان بھائی ان کی آنکھوں کے سامنے ذبح ہوا، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام جیسا شہزادہ بھائی، پھر ان کے سامنے جوان بھتیجے، ان کے اپنے جوان بیٹے، ان کو
ذبح کر دیا گیا، ان کی لاشوں کو پامال کر دیا گیا. ایسے میں وہ خاتون حوصلے کے ساتھ کھڑی رہی ہیں، ہمت کے ساتھ کھڑی رہی ہیں وہ. اور وہ ایسا نہیں ہے کہ ان کا حوصلہ ٹوٹ گیا، وہ بے صبری کی کیفیت میں چلی گئی اور انہوں نے ہائے توبہ شروع کر دی، واویلا شروع کر دیا کہ اب ہم کیا کریں گے. نہیں، بلکہ وہ جو قافلہ باقی رہ گیا تھا انہوں نے اس کی سربراہی سنبھالی. پھر زیاد کے دربار میں جب یہ قافلہ پہنچا تو وہاں پر کھڑے ہو کر انہوں نے خطبہ دیا، ان کو مخاطب کر کے اس کو شرم دلائی کہ تم نے کیا کام کیا ہے، تاکہ وہاں پر باقی جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انہیں پتہ چل سکے کہ انہوں نے ظلم کیا ہے اور انہوں نے آقا علیہ السلام کی اہل بیت کے اوپر ظلم کیا ہے. پھر اسی طرح جب یہ قافلہ شام میں پہنچا تو دمشق کے بازاروں میں انہوں نے لوگوں کو کھڑا کیا ہوا، چھتوں پہ شادیانے بج رہے اور لوگ شادیانے بجا رہے اور سیلیبریشن تھی کہ بغاوت تھی، ختم ہو گئی اور بڑی ہماری حکومت نے بڑی فتح سیلیبریٹ کر رہی ہے وہ. لیکن جب یزید کے دربار میں پہنچے، اب جب یزید نے مخاطب کیا تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا ایک بڑا طویل خطبہ ہے جس میں آپ نے اس کے سارے ظلم بیان کیے اور اس کو ایک لفظ کہہ کے بلایا. آپ نے فرمایا یبنت طلقاء، اے ہمارے آزاد کردہ غلاموں کی اولاد، تاکہ وہاں رہنے والے سب لوگوں کو پتہ چلے کہ اصل میں یہ کون ہے. کہ اگر تو یہ اسلام کا کلمہ پڑھتا ہے اور یہ خود کو مسلمان کہتا ہے تو جان لو کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ہم نے فتح مکہ کے موقع پر آزاد کر دیا تھا. ہم نے ان سے بدلہ نہیں لیا، ہم نے ان کو چھوڑ دیا اور یہ اس وقت اسلام لے کر کیا اور اب انہوں نے یہ ظلم کیا ہے. جو ہے حضرت زینب علیہ السلام کو بھلا دیا، ہماری خواتین نے حضرت ام کلثوم علیہ السلام، حضرت سکینہ، ان سب کو تو ہماری آج کی خواتین نے بھلا دیا. اگر ہم کسی خواتین سے پوچھ بھی لیں نا ان کے بارے میں تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے، کہتی یہ کون تھی، کیا رشتہ تھا ان کا، اتنا بڑا کردار تھا ان کا اسلام میں. آج کی خواتین کو جانتی ہی نہیں ہے، آج کی خواتین ان کے بارے میں کوئی نالج ہی نہیں رکھتی، ان کے کردار کے بارے میں پتہ ہی کوئی نہیں، ان کے قربانیوں کے بارے میں ان کے سامنے کبھی ذکر ہی کوئی نہیں ہوا ہوگا. پوچھیں کسی خواتین کو بلا کے. یہ افسوسناک بات ہے. میں صرف یہ تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کو آپ کرتے ہیں نا اتنے ایونٹس، بلائے کریں نا اسٹیج پہ، پوچھیں کسی سے اگر پتہ ہو تو. میں بھی بیٹھی ہوں ادھر، آپ بھی ادھر بیٹھے ہیں. بڑا مسئلہ ہے ایک بدقسمتی ہے ہمارے معاشرے کی اور یہی وجہ ہے کہ ہم جو کٹتے چلے جا رہے ہیں دین سے. میں صرف عرض کر رہا ہوں کہ یہاں پر ہی موقوف نہیں ہے بلکہ سیدہ رباب، سیدہ شہربانو سلام اللہ علیہما، وہ خواتین جو بادشاہ زادیاں تھیں، جو بادشاہ کے گھروں سے آئی ہوئی تھیں لیکن ادھر صبر اور استقامت کا پہاڑ تھی. انہوں نے اپنے شوہر کے اوپر یہ گلہ نہیں کیا کہ ہمیں کہاں آپ ریگستان میں لے آئے، صحرا میں لے آئے، کہاں ہمارے بچے جو ہیں نہیں. انہوں نے وفاداری نبھائی اپنے شوہر کے ساتھ اور تا دم آخر تک اس کو توڑ نبھایا، آخر تک نبھاتی رہی وہ اس کو، اس وفا پر قائم رہی، اپنا حوصلہ، اپنا صبر، اپنی ہمت قائم رکھی. تو یہ وہ عظیم خواتین تھیں اور یہ ہماری رول ماڈلز ہیں. ان کو ہمیں پڑھنا پڑے گا، ان کی زندگی کو ہمیں دیکھنا ہوگا تاکہ ہم اپنے لیے اپنی زندگی کو بہتر کر سکیں اور آنے والی نسل کو بہتر کر سکیں. بھائی ہماری ہدایتوں کا راستہ ہے یہ. جی ایسے ہی ہے. اور یہی اگر ہم ان سے دور ہیں تو پھر ہماری قوم کا وہ حال ہے جو اس وقت ہوتا چلا جا رہا ہے کہ ہم پھر ذلت کی گہرائیوں، پستیوں کی گہرائیوں میں گرتے چلے جائیں گے اور ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. اس کے لیے ہمیں حسینی کردار اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے کردار کو، زینبی کردار، یہ ہمارے رول ماڈلز ہیں، ان کو ہمیں فالو کرنا ہے. آج کی عورت اسی طرح کہتی رہی میرا جسم میری مرضی، فیمنسٹ. آج کی عورت اسی لیے تو چیخ رہی ہے، بازار میں نکل کے جلوس نکالتی ہیں. دیکھا نہیں آپ نے، مردوں کو شانہ بشانہ ٹکریں مار مار کے نکل رہی ہیں. بھائی آج کی عورت بس اسی بات پہ چیختی رہتی، میں جو چاہوں میری مرضی، میں کھانا پکاؤں میری مرضی، میں نہیں پکاؤں میری مرضی، میں تمہارے جوتے پالش نہیں کروں گی، میں تمہارے لیے ہانڈی نہیں پکاؤں گی، میں تمہارے بچے نہیں پالوں گی، میں تمہارے برتن نہیں دھوں گی، میں تمہارے گھر والوں کو نہیں دیکھوں گی. آج کی عورت تو یہی لڑ رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس اس چیزوں کی تربیت ہی کوئی نہیں ہے، ان کے پاس کی ایگزامپلز ہی کوئی نہیں ہے، ان کو ان عورتوں کے بارے میں پتہ ہی کوئی نہیں ہے. یہ اس کے حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر ہم ریئل ورلڈ ویمن امپاورمنٹ دیکھنا چاہتے ہیں کہ خاتون امپاور کیسے ہوتی ہے اور وہ کیسے اپنی خود کو پیش کرتی ہے معاشرے کے اندر اور وہ اپنا کردار ادا کرتی ہے، تو ہمیں سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کو دیکھنا ہوگا، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو دیکھنا ہوگا، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، سیدہ عائشہ صدیقہ اور دیگر امہات المؤمنین، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا. یہ وہ خواتین ہیں جنہوں نے جو ہمارے لیے رول ماڈل ہیں. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بزنس وومن تھی، پورے عرب میں آپ کا بزنس تھا، ایک رول ماڈل خاتون ہے ہمارے لیے. لیکن دوسری طرف دیکھیں تو آقا علیہ السلام پر اپنا سارا مال قربان کیا اور آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا اپنے خاوند کے لیے. پھر اسی طرح سیدہ زینب سلام اللہ علیہ، انہوں نے اجازت چاہیے اپنے خاوند سے کہ میں اپنا بھائی وہ سفر پر جا رہے ہیں تو میں ان کے ساتھ جانا چاہتی ہوں. سر میں پیچھے آپ کو وہاں پہ واپس لے کر آؤں گی. چھوٹی سی ایک بات اٹھتی ہے
اس بات پہ نا لاسٹ ہمیں میسیجز بھی بہت آئے تھے، میں اس کو یہاں پہ کنٹینیو کروں گی، آپ اس کو الیبریٹ کر دیں. آج کی عورت یہ کہتی ہے کہ جو پیسہ میرا شوہر کماتا ہے وہ پیسہ میرا ہے، ٹھیک ہے، اور جو پیسہ میں کماتی ہوں وہ میرے شوہر کا نہیں ہے، وہ میرا ہی ہے. مطلب میرے شوہر کا پیسہ بھی میرا ہے اور جو میں پیسہ کماتی ہوں میرا ہی ہے. حضرت خدیجہ کا بھی سین یہی تھا، مگر جب نبی پاک کو ضرورت پڑی تو انہوں نے اپنا سارا مال و دولت جو ہے ان کے قدموں میں نچھاور کر دیا. یہ بھی تو حضرت خدیجہ ہے. تو اسلام ہمیں یہ ایگزامپل بھی تو دے رہا ہے. ایک بات ہے تو مجھے اس بات کو کلیئر کر دیں، کیونکہ آج کی عورت تو اس چھوٹی سی بات پہ طلاق لے لیتی ہے میاں کو اور سارا دن ذلیل کرتی ہے. دیکھیں اچھے برے حالات ہر ایک کے اوپر آ سکتے ہیں، تو اگر میاں کے کبھی کوئی برے حالات ہو گئے تو اس کو طلاق دے کے چھوڑ دیا جائے، بے سر و سامان اس کے بچے لے کے کوئی نکل جائے یا اس کے بچے اس کے اوپر چھوڑ کے چلے. اس کو کلیئر کر دیں پلیز. حضرت خدیجہ کی ہی ایگزامپل کو آج الیبریٹ کرتے ہوئے اس کو کلیئر کریں. میں یہ عرض کر رہا ہوں، یہ بیسیکلی محبت اور وفا کے رشتے کا نام ہے. یہ جو میاں اور بیوی ہیں یہ محبت اور وفا کے رشتے کا نام ہے، اور اگر اس میں وفا نہیں ہے، وفا کا معنی یہ ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں. اب ایک طرف وہ ملکۃ العرب کہلاتی ہیں. ملکۃ العرب کا معنی صرف یہ نہیں ہے کہ مکہ کی ملکہ ہیں وہ، یعنی پورے عرب میں مشہور تھی کہ سب سے بڑی بزنس وومن اگر کوئی ہیں اس پورے عرب کے اندر، عرب کے کانٹیننٹ کے اندر، تو وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. اب آگے دیکھیں کہ ان کی وفاداری کیا ہے اپنے شوہر کے ساتھ. کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن حرم کعبہ سے گھر تشریف لائے تو آپ کے چہرے کے اوپر پریشانی تھی. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ماجرا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ خدیجہ میں نے وہاں کچھ لوگوں کو دیکھا، وہ پریشان حال تھے، بھوکے تھے، پیاسے تھے، ان کے پاس کپڑے نہیں تھے پراپر پہننے کے لیے، تو میں نے چاہا کہ میں ان کی کچھ مدد کروں. تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات سے سمجھ گئیں کہ حضور کیا فرمانا چاہتے ہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کمرے میں چلے گئے. انہوں نے غلام کو حکم دیا کہ سارا مال باہر نکال کے رکھ دو یہاں پہ. آقا علیہ السلام واپس تشریف لائے، فرمایا یا رسول اللہ یہ سارا مال ہے، اس کو یہ چاہیں جیسے لے جائیں، اس کو خرچ کریں، یہ آپ ہی کا ہے، جس طرح چاہیں اس کو تصرف فرمائیں. کیا بات ہے جی. یہ آج کی عورت غور سے سنیں جو اپنا مال میاں پہ حرام کہتی ہے. ایک بریک لیں گے، بریکنگ نیوز ہے. ویلکم بیک. اچھا جی، ہم حضرت بی بی زینب جو تھی نا ان کے حوالے سے بھی ذرا بات کریں گے کہ انہوں نے کیا قربانیاں دی تھیں. آج کی خواتین کو میں چاہوں گی کہ یہ قربانیوں کی تھوڑی سی مثالیں جو ہے نا آپ ان کے سامنے دیں، کیا کیا گوایا وہ ذرا بیان کیجیے. دیکھیں جی، یہ سلسلہ تو شروع ہوتا ہے مدینہ طیبہ سے کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا حضرت عبداللہ بن جعفر جو ان کے شوہر نامدار ہیں ان کے ساتھ مدینہ طیبہ کے اندر آپ کی رہائش تھی. لیکن جب یہ قافلہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ ہمیں روانہ ہونا ہے مدینہ سے، تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا آپ نے بھی اس کے ساتھ سفر اختیار فرمایا. اور پھر جو امام علی مقام کی ازواج ہیں انہوں نے بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا. یہ بھی ہماری خواتین کو کریکٹر دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ اگر ہمیں اپنا گھر بار چھوڑنا پڑ رہا ہے اور ایک مشکل راستے کی طرف ہم جا رہے ہیں تو انہوں نے اپنے شوہر کا ساتھ دیا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم تو بادشاہوں کی بیٹیاں تھیں اور بڑے بڑے محلات میں رہنے والی اور ہمارے تو بڑے گھر تھے، ہمیں واپس چھوڑ دیں، ہم نے وہاں جانا ہے. نہیں، ان کے لیے اب یہی بادشاہ تھے اور یہ تو کونین کے بادشاہ تھے. ان کو کون چھوڑنا چاہے گا، ان کا ساتھ جس کو مل جائے. یہ تو نصیب والوں کی بات ہے. اور وہ خوش قسمت خواتین بھی تھیں اور وہ چنیدہ بھی تھیں، اور وہ اسی لیے ان کے لیے چنی گئی تھی کہ وہ اس قدر وفادار روحیں تھیں تو ان کو سیدنا امام حسین علیہ السلام کے لیے چنا گیا تھا. تو یہ خواتین کا سلسلہ وہاں سے یہ قربانی شروع تھی. خاتون کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کے مشکل حالات میں جب کھڑی ہوتی ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ اور گھر والے کے ساتھ. تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اور امام علی مقام کی جو ازواج ہیں یہ سفر پھر مکہ تک گیا. پھر مکہ میں جتنا 4 ماہ کا عرصہ قیام رہا وہاں پر، پھر حج کیے بغیر جب یہ قافلہ شروع چلتا ہے کوفہ کی طرف روانہ ہوتا ہے، کیونکہ کوفہ سے خطوط آ رہے تھے. اور پھر کوفہ کے رستے میں جب آپ کو روک دیا گیا، عمر بن سعد کی فوج نے روکا، عبید اللہ بن زیاد کی فوج نے روکا، اور پھر یہ قافلہ جب کربلا میں پہنچا ہے تو وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ساری خواتین آپ کے ساتھ ہیں. اور اس حال میں آپ کے ساتھ ہیں کہ جب آپ پر 7 محرم الحرام کو پانی روک دیا جاتا ہے تو 3 دن تو یہ پیاس میں گزارے ہیں. پھر اس کے بعد آپ کے سامنے انہی خواتین کے سامنے ان کے لال، ان کے شہزادوں کو قتل کیا جا رہا ہے، شہید کیا جا رہا ہے. تو ان کی زبان پر اف کا کلمہ تک نہیں ہے. اور رات کو 9 محرم الحرام کی رات کو امام علی مقام چراغ بجھا کے سب سے کہہ رہے ہیں کہ تم لوگوں نے وفا کا حق ادا کر دیا ہے، اور میں قیامت کے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تمہاری شکایت نہیں کروں گا بلکہ تمہاری شفاعت کروں گا کہ یا رسول اللہ انہوں نے آپ کے نواسے حسین کے ساتھ وفاداری نبھائی اور تا دم آخر نبھائی.
میں تم سے راضی ہوں، تم میں سے جو جانا چاہے وہ جا سکتا ہے، یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں۔ لیکن جہاں آپ کے دیگر ساتھی اصحاب بچے چھوڑ کر نہیں گئے، وہیں یہ خواتین بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے کہا ہم آخری دم تک آپ کا ساتھ نبھائیں گی۔ اور پھر جب یہ شہادتیں ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد جب ان کے خیموں کو جلایا گیا، جب ان کے زیورات کو لوٹا گیا، جب ان کے خیموں سے سارا مال و اسباب لوٹ لیا گیا، اس وقت بھی یہ خواتین، حیادار خواتین، یہ شہزادیاں، باپردہ خواتین، یہ ان کی زبان پر اف نہیں تھی، یہ اپنے رب کے حضور صبر کے ساتھ اور شکر کی حالت میں تھی۔ اور اسی حالت میں جب یہ دمشق بھی پہنچی اور پھر واپس پلٹ کر سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے ساتھ مدینہ بھی آئیں، تو اس سارے سفر کے دوران انہوں نے جتنی مصیبتیں تھیں، وہ جو بیڑیاں پہنا کر ان کو لے جایا گیا، اونٹوں کی ننگی پیٹھوں کے اوپر ان کو بٹھایا گیا، تو یہ ساری مصیبتیں ان خواتین نے برداشت کی ہیں اور وفا نبھائی۔ ایک لمحے کے موقع پر بھی نہیں کہا ہاں ہمیں چھوڑ دو، ہم ان کا ساتھ چھوڑ دیں، ہمارے اوپر سے یہ ظلم، یہ سختیاں ختم کر دو، ہم ان کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، ان کی وجہ سے اگر ہمیں یہ پریشانیاں آ رہی ہیں۔ لیکن ایسا نہیں تھا، انہوں نے وہ ساری تکالیف برداشت کی، اس پر صبر کیا اور اللہ کے حضور انہوں نے اس پر اجر پایا۔ یہ ان خواتین کا کریکٹر ہے جو سیدہ زینب سلام اللہ علیہ اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی جو ازواج ہیں، وہ رول ماڈل ہیں ہمارے سامنے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بالخصوص پھر یہ کردار ہو کہ جب شوہر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام جیسا ہو تو انہوں نے کس طرح خوبصورت انداز میں وفاداری کی اور وفا نبھائی ہے۔ کیا بات ہے حسن بھائی، بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، بہت اچھی طریقے سے آپ نے رہنمائی کی آج کی نوجوان نسل کے لیے۔ آپ خود بھی ابھی ینگ ہیں اور اب ینگ نسل کو اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں کہ ابھی وہ کس سچویشن سے، کس ایج سے گزر رہے ہیں، کیا سوچ رکھتے ہوں گے۔ ابھی معاشی جیسے حالات ہیں، جس طرح کے وسائل ہیں، جس طرح کے مصلحات ہیں، تو سیم آپ کی بھی پوزیشن ویسی ہوگی، مگر اپنے آپ کو کیسے آپ نے قابو میں رکھا ہے، کیسے اپنی تربیت کی ہے، کس طریقے سے آپ کی سوچ پازیٹیو ہے، وہ آپ نے لوگوں تک بھی پہنچائی۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اچھا جی ناظرین، ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد ہم آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے۔ آج داتا کی نگری میں عرس منایا جا رہا ہے، داتا کا عرس، اس کے اوپر بھی بات کریں گے بریک کے بعد۔ اوکے جی، ویلکم بیک۔ ناظرین، آج جو ہے نا حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا تیسرا دن ہے عرس کا، اور یہ 13، 14، 15 اگست کو اس سال منایا گیا ہے۔ تو حضرت داتا گنج بخش جو ہیں ان کا 982واں یہ سالانہ عرس تھا۔ ان کا جو اصل نام تھا ناظرین وہ حضرت علی بن عثمان حسنی حجویری تھا، جنہیں عام طور پر داتا گنج بخش کے نام سے ہم جانتے ہیں، اور عام طور پہ اس کو داتا کی نگری لاہور کو بھی کہا جاتا ہے اور داتا صاحب کہا جاتا ہے۔ یہ اصل میں غزنی کے رہنے والے تھے، جہاں پہ اس وقت افغانستان کا ایریا ہے نا، یہ وہاں کے رہنے والے تھے، ٹھیک ہے۔ اور 11ویں جو صدی ہے اس میں یہ لاہور آئے اور یہاں آ کر انہوں نے قیام کیا لاہور میں، اور صوفیانہ تعلیم جو ہے نا انہوں نے یہاں پر حاصل بھی کی اور لوگوں کو بھی دی، ٹھیک ہے۔ اور بڑی خدمات ہیں ان کی اسلام کے حساب سے۔ ان کی تھوڑی سی لائف کے حوالے سے ان کی تعلیمات اور خدمات کو بھی آج ڈسکس کریں گے، کیونکہ آج ہمارے پاس جو موجود ہیں وہ پروفیسر ڈاکٹر کاشف فراز صاحب ہیں، تو ہم نے خاص ان کو مدعو کیا ہے۔ پہلے ہم یہاں سے شروع کریں گے اور اس کے بعد سلسلہ ہمارا آج اور بہت خوبصورت پہلو کی طرف جائے گا، تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سر، سب سے پہلے تو میں داتا گنج بخش جو ہیں ان کی تھوڑی سی جو خدمات ہیں، ان کی جو زندگی ہے، اس کے بارے میں میں چاہوں گی لوگوں کو بتائیں، تھوڑا سا آگاہ کریں۔ جی ضرور، جیسا کہ آپ نے خود فرمایا کہ آپ کا جو پورا نام تھا وہ تھا ابو الحسن علی بن عثمان الجلابی الحجویری، یہ ان کا پورا نام تھا۔ اور جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ افغانستان کے شہر غزنی میں پیدا ہوئے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر ان کو حجویری کیوں کہا جاتا ہے؟ ایکچولی اسی غزنی شہر کے اندر ایک محلہ حجویرہ ہے جس کی مناسبت سے آپ کو حجویری کہا جاتا ہے۔ اچھا۔ آپ نے دنیا بھر کے سفر کیے اور آپ نے آذربائیجان میں، مصر میں، عراق میں، آپ نے ایران میں، آپ نے عربی، فارسی، فقہ، فلسفہ، قرآن، تفاسیر، جتنے بھی اس وقت کے اعلیٰ علوم تھے، تصوف کے حوالے سے، دین کے حوالے سے، معاشرت کے حوالے سے، وہ آپ نے پوری دنیا سے پڑھے تھے۔ جو آپ کے مرشد تھے، جو آپ کے استاد تھے، وہ سلسلہ جنیدیہ میں بیعت تھے۔ سلسلہ جنیدیہ جو ہے اس کے بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے بزرگ تھے، ان کا نام تھا
ابو الفضل متلی رحمۃ اللہ علیہ، اچھا انہی کے حکم کے اوپر آپ مصر سے پاکستان میں تشریف لائے. آپ پہاڑوں پہ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ کے مرشد نے اچانک آپ کو حکم دیا کہ جاؤ ہندوستان چلے جاؤ. اور یہ 400 ہجری میں آپ پیدا ہوئے ہیں اور 1039 عیسوی میں آپ لاہور تشریف لائے ہیں. اور اس کے بعد آپ نے کوئی 37 سال 38 سال کہتے ہیں کہ لاہور میں گزارے. جو بہت خوبصورت بات ہے آج کے موضوع کی مناسبت سے، جو میں چاہوں گا یہ لوگوں تک ضرور پہنچے، کہ اس وقت جو پرانا راوی تھا وہ جہاں بہتا تھا وہیں پر آ کے آپ نے پہلا ڈیرا لگایا. اچھا پہلا پہلا ڈیرا راوی والا تھا. اور بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ جو جھنڈا آپ نے لہرایا یہ وہی جھنڈا ہے جو آج پاکستان کا جھنڈا ہے. اچھا یہ کیسی خوبصورت بات ہے. پاکستان 1947 میں بن رہا ہے، ہاں پھر یعنی کہ 850-900 سال کے بعد. لیکن جو جھنڈا وہ مصر سے لے کر آئے اپنے استاد کے حکم پر، اس کا رنگ بھی سبز اور سفید تھا. واہ. تو یہ جو جھنڈا انہوں نے لہرایا، کہا جاتا ہے کہ دراصل پاکستان کی بنیاد اسی جھنڈے سے اسی دن آ گئی تھی. واہ. اور آپ نے وہاں جھنڈا لہرا کر کہا کہ یہاں میں جھنڈا لگا رہا ہوں، ایک دن اسی جگہ کے اوپر تمام مسلمان جو اکٹھے ہوا کریں گے. اور آج دیکھیے کہ پوری دنیا کے مسلمان جو ہیں، بلکہ میں تو کہتا ہوں غیر مسلم بھی جو ہیں، وہ کس طرح حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے عرس کے اوپر اکٹھے ہوتے ہیں. اب سوال یہ ہے، مسلمان تو ڈیفینیٹلی جانا ہی جانا ہے، غیر مسلم کیوں جاتے ہیں؟ آپ کی جو سب سے بڑی خوبصورتی تھی کہ آپ کسی مذہب کو برا نہیں کہتے تھے. آپ نے تمام مذہب کے لوگوں سے محبت کی. ایک اور تصوف کا، کیونکہ آپ کا تھا صوفی آدمی تھے، تو صوفیہ کا یہ تھا کہ کسی سے نفرت نہیں کرتے تھے، اصل میں محبت کا کلمہ پڑھاتے تھے. محبت کا کلمہ. تو سب سے کیونکہ محبت کرتے تھے تو سب آپ دیکھیے کہ ہندو ہوں، سکھ ہوں، مسیحی ہوں، وہ تمام لوگ جب پاکستان آتے ہیں، جو پاکستان کے ہیں، وہ سارے لوگ بھی وہاں پر جاتے ہیں. اچھا ان کے مزار کے پیچھے ہی تھوڑا آگے لگتا ہے ایک اور مزار ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ان کے پاس حاضری دینے سے پہلے ادھر جانا ہے. وہ کن کا مزار ہے؟ اصل میں کئی ایسی مشہور کر دی گئی ہیں، جیسے کہ پاک پتن شریف کے حوالے سے ہے. بنیادی طور پہ تو یہ تھا کہ جو بھی علماء تھے، تصوف کے جو لوگ تھے، وہ کہتے تھے کہ پہلے ہمارے جو سینئر ہیں یا ہمارے جو استاد ہیں، پہلے وہاں پر آپ جائیں، وہاں سلامی دیں اور پھر یہاں پر آئیں. یہ ایک طرح سے دوسرے صوفی کو عزت دینے والی بات. تو اسی حوالے سے انہوں نے بھی جو ان سے پہلے یہاں پر تھے ان لوگوں کے لیے کہا کہ پہلے وہاں جایا کریں پھر میرے پاس. کیونکہ جیسے بڑے بیٹھے ہوتے ہیں تو بچوں کو کہتے ہیں پہلے بڑوں کو سلام کرو پھر ہمارے پاس. ایگزیکٹلی وہیں سے ایگزامپل آئی ہے. تو آپ کا جو سب سے بڑا کارنامہ ہے، ایک تو ہزاروں لاکھوں لوگوں کو مسلمان کرنے کا تو ہے ہی ہے، جو آپ نے کتاب لکھ دی کشف المحجوب. یہ تصوف کی پہلی کمپلیٹ کتاب ہے جس کے اندر صوفیہ کے جتنے بھی احوال ہیں، واقعات ہیں، اور جو صوفیہ کا سفر ہے جو کہ فنا فی الشیخ سے شروع ہوتا ہے، فنا فی اللہ سے ہوتا ہوا، بقا باللہ سے ہوتا ہوا واپس انسانوں کی مدد کے لیے آتا ہے. اس صوفیہ کے سفر کو بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے بیان کیا اور تصوف کا ایک ایسا کمپلیٹ پیکج پیش کیا کہ کوئی بھی شخص اگر تصوف کو پڑھنا چاہے یا دین کی صحیح روح کو سمجھنا چاہے یا محبت اور شفقت کی عنایات کو سمجھنا چاہے تو کشف المحجوب وہ پہلا راستہ ہے، اس سے گزرے بنا کوئی آگے جا نہیں سکتا. کاشف صاحب کیا بات ہے. ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد جو ہے نا ہم یہاں پر ذہنی غلامی کے اوپر بات کریں گے. ہمارے ساتھ کاشف فراز صاحب موجود ہیں تو ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. اوکے جی، ویلکم بیک. ناظرین 14 اگست تو گزر گئی ہے مگر کوئی بات نہیں. آج ہم نے ٹاپک ایک رکھا ایسا جو ہمیں لگتا ہے کہ ہم آزادی کے حوالے سے آپ سے بات کریں. ہمیں لگتا تو ناظرین یہی ہے نا کہ ہم آزاد ہیں، لیکن ذہنی طور پر ہم غلام ابھی بھی ہیں. بہت ساری چیزوں کے غلام ہیں ابھی بھی. ہم انسانوں کے غلام ہیں، ہم چیزوں کے غلام ہیں، ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں. ہم اللہ سے نہیں ڈرتے، ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں. اصل میں 1947 سے پہلے نا بادشاہت کا ایک نظام تھا. اس وقت غلامی کا نظام بھی چلتا تھا، سب کچھ چلتا تھا، ٹھیک ہے، مگر وہ غلامی کا نظام تو ختم ہو گیا، اس پہ تو مانتے ہیں. 1947 آئی اور ہمیں اچانک سے کہہ دیا گیا کہ اب ہم جو ہیں جمہور ہیں. اب جمہوریت بھی آ گئی لیکن ہم ابھی بھی ڈیپ ڈاؤن اسی غلامی میں پھنسے ہوئے ہیں. اب غلامی اوورآل تو ختم ہو گئی مگر جو ذہنی غلامی ہے نا اس سے ہم دور نہیں ہو، اس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں. اب ہمیں کوئی شخص مل جائے تو ہم اس کو کہتے ہیں یہ شخص نہ ہمیں کچھ کر سکتا ہے، نہ ہمارے حالات بہتر کر سکتا ہے، نہ کچھ مگر اس کے آگے تو ہم چپ رہیں گے کیونکہ ہمیں پتہ ہی ہے آگے سے کچھ نہیں کر سکتا. جھک جاتے ہیں ہم.
ہاتھ باندھ کے فوراً کھڑے ہو جائیں کہ کوئی بڑا آدمی ہمارے سامنے آ جائے, فوراً جھک کے کھڑے ہوں گے اس کے آگے, ٹھیک ہے. تو کیا یہ غلامی کی علامت نہیں ہے؟ کیونکہ جھکنا تو صرف اللہ کے سامنے چاہیے, ہاتھ تو صرف ہم نے اللہ کے آگے باندھنے ہیں. تو پھر یہ کیسی غلامی ہے جو ہم کسی ایسے بندے کو دیکھیں, کوئی پاورفل ہو, تھوڑا سا ہم سے اسٹرانگ ہو, تھوڑی سی اس کی مہنگی گاڑی ہو, اس نے سوٹ اچھا پہنا ہو, کوئی برانڈڈ جوتے پہنے ہو, جھوٹی اس کی ہاں میں ہاں ملائیں گے. پتہ ہے وہ بندہ صحیح نہیں کہہ رہا, پتہ ہے وہ بندہ غلط کہہ رہا ہے, پتہ ہے وہ بندہ کسی کو ذلیل کر رہا ہے, پتہ ہے ہمیں وہ بندہ کسی کو اذیت کر رہا ہے, ذہنی تکلیف دے رہا ہے, جھوٹی شو آف کر رہا ہے, ٹکے کی ویلیو نہیں ہے اس کی. مگر اس کے باوجود صرف اس لیے کہ کہیں یہ شاید مجھے اپروو کر دے, میں اس کے ساتھ رہوں گا, میرے 4 اچھے لنکس بن جائیں گے, پاورفل بندہ ہے, اس کے کنیکشن ہے, اس کی سوشلائزنگ ہے, اور میں بھی تھوڑی سی بدماشی کر لوں گا یار. واٹ از دس؟ اس پہ بات کریں گے آج. کاشف فراز صاحب بتائیے. کیا آپ نے دکھی ترک پہ ہاتھ رکھا, پتہ نہیں یہ باتیں ہم کر بھی پائیں گے کہ نہیں. لوگ کہیں گے کہ 14 اگست کی 78ویں یوم آزادی کے اوپر آپ ذہنی غلامی کی اور غلامی کی باتیں بتا رہے ہیں. سر طلعت حسین صاحب نے جانے سے پہلے, اس دنیا سے جانے سے پہلے کہہ دیا تھا کہ ہم آزاد نہیں ہوئے, ہم آج بھی غلام ہیں. بالکل ٹھیک ہے, میں تو اس بات کو 100% کہتا ہوں اور آپ کے ساتھ بالکل متفق ہوں. میں تو اس عوام کی بات کر رہا ہوں جو بعض اوقات ہماری بات کو, ہماری گفتگو کو اس طرح سے لے لیتے ہیں کہ شاید ہم کوئی پاکستان یا پاکستان کے وجود کے خلاف بات کر رہے ہیں, جبکہ جب میں اور جب آپ نے یہ بات جذباتی انداز میں کی تو ایکچولی آپ کی پاکستان سے محبت شو ہو رہی تھی. جب میں ایک تنقید کرتا ہوں, جب میں ایک گلہ کرتا ہوں, میں ایک شکایت کرتا ہوں, میں مسائل اجاگر کرتا ہوں, میں سچ بات کرتا ہوں, تو اس سے میری پاکستان کی طرف الفت کا پتہ چلتا ہے, محبت کا پتہ چلتا ہے کہ میں کتنا سوچتا ہوں, میں اس کے لیے کتنا اچھا سوچتا ہوں, میں کتنا آگے لے کے جانا سے کیا جاتا ہے. اور میں کبھی ہو سکتا ہے کہ جس کنٹری نے مجھے جنم دیا ہو, جس نے مجھے وجود دیا ہو, نام دیا ہو, شہرت دی ہو, کبھی اس ملک کے خلاف بات کی جا سکتی ہے. لیکن سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک مثبت تنقید میں, منفی تنقید میں فرق کیا ہے. دیکھیے, جب فیض احمد فیض صاحب نے کہا تھا نا کہ یہ داغ داغ اجالا, یہ شب گزیدہ سحر, وہ انتظار تھا جس کا, یہ وہ سحر تو نہیں. یہ کون سی سحر تھی؟ یہ وہ سحر تھی جس کے لیے میرے دادا امبالہ سے چلے, اپنی بہنوں کو اور ان کی عزت کو دشمنوں سے محفوظ نہیں کر سکے, اور میرے والد کی پھوپھیوں کو کنویں میں گر کر جان دینی پڑی. یہ وہ اجالا تھا جس کے لیے میرے دادا نے اپنے 2 بھائی شہید کروا دیے. یہ وہ اجالا تھا جس کے لیے میری دادی کا پورا خاندان خونی ٹرین میں شہید ہو گیا. یہ اس اجالے کے لیے اپنے گھر کو چھوڑ کے چلے تھے کہ ایک ایسا ملک ہوگا جہاں پر ہم اپنے نظریات, اپنے دین, اپنے کلچر, اپنی سوچ اور اپنی زبان کے مطابق زندگی گزاریں گے. کیا جس کنٹری کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ کر, صدیوں سے جہاں ہم آباد تھے, جس ضلع میں, اس کو چھوڑ کر ہم جب یہاں آئے, تو کیا آج 78 سال کے بعد میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ وہی اجالا ہے, یہ وہی روشنی ہے, یہ وہی ملک ہے, یہ وہی وطن ہے جس کی خاطر میرے دادا نے یا آپ کے بڑوں نے قربانی دی تھی؟ اگر نہیں ہے تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہوا ہے. آزادی کی جو سب سے پہلی علامت ہوتی ہے نا فضا, وہ آپ کی زبان ہوتی ہے. آج مجھے آپ بتائیے کہ جس زبان کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح نے پہلے دن اعلان کر دیا کہ پاکستان کی قومی زبان اردو ہوگی, کیا آج کسی دفتر میں, کسی بورڈ پر, کسی گورنمنٹ کی کورسپونڈنس میں, کسی عدالتی فیصلے میں آپ کو وہ زبان نظر آتی ہے آج تک؟ کیا کہیں رائج کی گئی وہ زبان؟ انگلش ہی چل رہی ہے. جب آپ غلامی کی سب سے بڑی نشانی زبان کو لے کر تبدیل نہیں کر سکتے, اور آج آپ اس فیصلے پہ لگے ہوئے ہیں کہ برٹش زبان استعمال کرنی ہے کہ امریکن زبان استعمال کرنی ہے, تو سب سے پہلے تو آپ کی غلامی کی یہیں پر پتہ چل جاتا ہے. جو انگریزی بولے گا وہ ہمیں مالک نظر آتا ہے, جو اردو اور پنجابی بات کرے گا وہ ہمیں بدتمیز نظر آتا ہے. یہ سب سے بڑا تھا جو ہم نے انکلکیٹ کیا اپنی نئی جنریشنز کے اندر. اسی وجہ سے ہمارے بچے صحیح طور پر اردو بھی نہیں بول سکتے. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ دیکھیں, میں اسکول کی اگر بات کروں نا, ایسے اسکولز ہیں, ایسے کیسز سامنے آئے جہاں پر بندہ پنجابی بول رہا ہے بچہ, تو اس کو کہہ رہے ہیں یہ تو بڑی فاؤل لینگویج ہے, آپ پنجابی کیسے اسکول میں بول سکتے ہیں؟ What is this? Is this a language you're talking with the students, with the teacher? Don't talk Punjabi.
बड़े सामने आई ये बात है। आप अंदाज़ा कर आजकल हम अपने बच्चों को इंग्लिश सिखा रहे हैं, इंग्लिश बोलो, वाह क्या इंग्लिश बोल, और बड़े फख्र से बैठ के बताते हैं आपको पता है मेरा बेटा इंग्लिश कैसे बोलता है, क्या इंग्लिश है इसकी, वो तो खा गया हमको, क्या इंग्लिश बोलता है, गोरा खड़ा कर लो उसको खड़ा कर लो, पता ही नहीं चलता कि कौन अच्छी बोल रहा है, ऐसी इंग्लिश बोलता है। यही अपनी लैंग्वेज बोल देगा तो वो बोलेंगे इसकी ज़रूरत ही नहीं है, इसको सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे किस काम की उर्दू, तुम्हारे किस काम की पंजाबी, घर में पंजाबी में बात नहीं करनी है, बीवियों पे गुस्सा करेंगे, इंग्लिश में बात क्या करो, वो बीवी पिंडो आई है, ठीक है। कभी यार पंजाब की शायरी पढ़ें, कभी उर्दू की शायरी पढ़ें, अदब पढ़ें, पता चले क्या लफ्ज़ हैं, क्या चुनाव है, क्या खूबसूरती है, तहजीब आती है बंदे के अंदर, खूबसूरती, निखार और कल्चर के साथ अटैच होता है बंदा। नहीं, वारिस शाह को, बुल्ले शाह की, शाह हुसैन की ज़ुबान को बदतमीज़ी की ज़ुबान करार देना और कहना जब तुम पंजाबी में बात करते हो तो तुम बदतहजीब हो जी, और वो ज़ुबान जो आपकी मदर लैंग्वेज यानी आपकी माँ की ज़ुबान है, उस ज़ुबान को बुरा कहना, ये वही लोग हैं जिनके बारे में डॉक्टर अजमल कहा करते थे इनके अंदर चश्मा रबूबियत, द फाउंटेन ऑफ गॉड हेड जिसे कहा जाता है, कि वो ख़त्म हो चुका है। इनको ये अंदाज़ा ही नहीं है कि अपनी ज़ुबान की मोहब्बत क्या होती है। आप बोलें, दीगर ज़ुबानें बोलने में, सीखने में कोई मना नहीं कर रहा, दुनिया की जितनी ज़ुबानें आपको आएंगी ये आपके सीवी में इजाफा करेंगी, लेकिन अपनी ज़ुबान को गाली देकर आप ये काम कभी नहीं कर सकते। सर मेरा ड्राइवर भाई है ना, वो बैठे नहीं इधर वरना मैं पूछवाती है भी आपको, वो गए बैंक में ना, आम से बैंक में जाके ऐसे चेक जमा कराने जाते गए, कहते हैं बाजी 15 मिनट हो गया, इंग्लिश में एक औरत आती है वो मुझे उधर भेज देती है, प्रीमियम उधर था तो हर चीज़ आपको पता है प्रीमियम के हिसाब से ज़रा अपग्रेड होता है, अब वहाँ पे अब ब्रांचेस में भी हो गया है कि ये नॉर्मल वाला है, ये थोड़ा प्रीमियम वाला है, उधर चेक जमा करवाने अजाब हो गया उसको, वो तीसरे के पास जाए इंग्लिश, चौथे के पास जाए, काउंटर पे जाए इंग्लिश। देख रहे हो आप शक्ल से बंदा इंसान थोड़ा सा माड़े हालात का है या सीधा साधा है या कम, ठीक है, मगर आप जानबूझ के ओ माय गॉड ये वो ये फजूल, भाई खबरदार जो आपने कभी किसी को जलील करने के लिए अपनी इंग्लिश झाड़ी, मुझे ड्राइवर भाई का गुस्सा पहले भी था दिमाग में, अजियत देते आप किसी को ज़हनी, आपकी लैंग्वेज, आपकी माँ जब पैदा हुए थे, आपके अब्बा जब पैदा हुए थे, आपको ये कहते ओ माय गॉड व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, किसी को जलील करते हैं, गरीबों को जलील करते हैं, बकवास करते हैं इंग्लिश में, गोरों के साथ करें जाके, आपको बताएंगे वो लोग कैसी इंग्लिश आपकी, मुंह पे चंडे होंगे आप लोगों, जलील मत क्या करें किसी को गंदी जबरदस्ती की इंग्लिश बोल के, 4 किताबें पढ़ के, जिस बंदे को देख के पता चल रहा है इसको इंग्लिश नहीं आती, उसके साथ क्यों बोल रहे हैं आप या बोल रही हैं आप, यार क्या करते हो आप लोग, सो सॉरी मुझे गुस्सा था। नहीं ठीक कहा आपने। जो दूसरी चीज़ है ज़ुबान के बाद वो है मुआशी आज़ादी। मुझे बताइए कहाँ मुआशी आज़ादी है आपके मुल्क में? आज आप IMF और वर्ल्ड बैंक के ग़ुलाम हैं, आपका बजट 6 महीने पहले वो अपनी वेबसाइट पे जारी कर देते हैं, आज आपने $68 बिलियन एक्सटर्नल डेट देना है, अब आपने हज़ारों बिलियन डॉलर इंटरनल डेट अदा करना है, आपका अगले 50 साल में पैदा होने वाला बच्चा पैदा होने से पहले ही हज़ारों लाखों रुपए का मकरूज है, और आप कहते हैं कि आप आज़ाद हैं। आज़ाद है। अगर आपको 1 महीने के अखराजात के लिए बाहर से पैसे ना आए तो आपकी तनख्वाहें नहीं चलती। आपका आलम यह है कि आप पेट्रोल के ऊपर 6 टैक्स लगाकर, बिजली के ऊपर 5 टैक्स लगाकर आप अपना मुल्क चला रहे हैं, और आप यहाँ बताते हैं कि हम आज़ाद हैं, और 78 साल हो गए हमें आपको ये झूठ बोलते हुए कि आज़ाद हैं। कब तक ये छंछना हमें देंगे, कब तक ये टकटकी हमें बताएंगे, कब तक ये मस्खरे हमें बताएंगे कि हम आज़ाद हैं? और तीसरी चीज़ होती है सियासी और अदालती खुद मुख्तारी। अब इस पर मैं क्या बात करूँ, ज़रा निकलिए ना बाहर, कल 14 अगस्त थी, ज़रा देखना था कि किन किन लोगों के ख़िलाफ़ क्या क्या हो रहा था, कौन सी सियासी तौर पर यहाँ पर आज़ादी दी हुई है और कौन सी अदालती आज़ादी दी हुई है, कौन से इंसाफ के जो है वो बुलंद हो रहे हैं। आज लाखों केसेस पड़े हुए हैं अदालतों के पास, हमें मत बताइए कि जज कम है हमारे पास, ये हमारी जिम्मेदारी जज पूरे करना। एक इंसान के पास सबसे ज़्यादा उसके पास क्या उम्मीद होती है, अदालत मुझे इंसाफ देगी। इंसाफ कहाँ से मिलेगा? और जब अदालत खुद इंसाफ के लिए धक्के खाती फिर रही बहुत सही बात, जब वकला खुद अदालत के धक्के खाते फिरते इंसाफ के लिए, जब जजेस अपने केस खुद दायर कर रहे हों, तो उसके बाद मुझे बताइए, जस्टिस जवाद खाजा ने एक फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठकर कि पूरे पाकिस्तान की ज़ुबान आज के बाद उर्दू होगी, क्या उस फैसले को आज तक आप इम्प्लीमेंट करवा सके हैं? ये आपने अदालत को दिया। एक यहाँ पर सिपाही जो है वो अदालत के आर्डर की वायलेशन कर देता है, क्या उसके खिलाफ आपके पास रेमेडी है? क्या आप करते हैं? 6 महीने आप उसके खिलाफ केस चलाते रहते हैं। तो जब तक आप आज़ादी इनको नहीं कहेंगे, इन चीज़ों से नहीं करेंगे, कभी आप आज़ाद नहीं हो सकते। वाह काशिफ साहब की क्या बात, क्या शिकायतें, क्या कंप्लेन, सही बात पे सही जगह आवाज़ उठाई है। ब्रेक लेते हैं।
اچھا جی، ویلکم بیک. آج ہم بات کر رہے ہیں کہ کیا آج ہم آزاد ہیں ذہنی طور پر. جیسے کہ ہم سوچتے ہیں کچھ عرصہ پہلے ناظرین ایک واقعہ ہوا کراچی میں، جہاں پر ایک آدمی شلوار قمیض پہن کے ایک نیشنل ڈریس جو ہے ہمارا وہ پہن کر کسی ریسٹورنٹ میں چلا گیا، ہائی فائی ریسٹورنٹ میں. تو انہوں نے وہاں پر اس کو سرو کرنے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا آپ یہاں سے باہر نکلیں، ہم یہ جو شلوار قمیض والے ہیں ان کو سرو نہیں کرتے. ٹھیک ہے، واٹ از دس. ایک اور مثال میں آپ کو دیتی ہوں. میں انٹرویو کری تھی عارف لاہور صاحب کا. تو عارف لاہور صاحب بتاتے ہیں کہ میں اور میرے والد صاحب جس طرح کا ہمارا کلچرل لباس ہے، ہم لاچا پہنتے ہیں، کرتا پہنتے ہیں، اور ہمارے ٹریڈیشنل لباس میں ہمیں پہچان ملی ہے پوری دنیا سے. تو ہم اس کے بغیر بھی گھر میں بھی عام زندگی جو ہے ہم اس طرح کے شلوار قمیض یا لاچا کرتا پہنتے ہیں. تو ہم قومی لباس میں ہم چلے گئے پی سی ہوٹل. وہاں پہ گئے تو وہاں کا گارڈ جو ہے اس نے ہمیں اس کے اندر ہی نہیں گھسنے دیا. سب سے پہلے تو یہ کہا کہ آپ یہ چینج کر کے آئیں، آپ اندر نہیں جا سکتے. تو یہ لوگ گئے جا کے انہوں نے سوٹ پینٹ خریدا. سوٹ پینٹ خرید کے تو اندر گئے، اندر جا کے لفٹ میں چلے گئے. وہی گارڈ نے بھی نہیں پہچانا تو لفٹ والوں بھی نہیں پہچانا. اندر طریقے سے اوپر پر عزت سے چلے گئے. تو مطلب کہنے کا مطلب یہ کہ آپ کو لباس چینج کر کے کسی جگہ پہ اپنی انٹری لینی پڑتی ہے. اسی طرح یہاں پر اور بھی بہت بڑے بڑے نامور کلب ہیں، مشہوری نہیں دینا چاہتی ان کو، کیونکہ وہاں پہ بھی یہی انہوں نے اپنا رول بنایا ہوا ہے کہ اگر آپ شلوار قمیض میں کسی اپنے بیٹے کو یا اپنی کسی رشتہ دار کو لے آئیں یا خود پہن کے چل جائیں تو آپ کو فوراً گیٹ پہ ہی کہہ دیتے ہیں کہ یو ناٹ الاؤڈ، یو کین ناٹ ویئر شلوار قمیض. یہاں کی پالیسی ہے، آپ کو یہ اتارنا ہے. اب میں اپنی ایک ڈرائیور صاحب کی مثال دیتی ہوں. میں کسی کے ساتھ کسی فیملی کے ساتھ کھانے پہ گئی اور وہاں پر میں اور میری بیٹی اور ان کی فیملی، ان کے بچے بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے. تو میرے جو ڈرائیور صاحب ہیں وہ دوسری ٹیبل پہ ان کو ہم نے بٹھایا. وہاں پہ بٹھا کے جو کھانا ہم نے آرڈر کیا ویسے ان کو بھی سنگل سرونگ جو ہے وہ آرڈر کی. جنہوں نے مجھے دعوت پہ بلایا تھا انہوں نے ان کی بھی ٹیبل پہ سب کچھ آرڈر کروایا. مگر ایک بار پہلے ویٹر آ کے تنگ کرے کہ جی آپ اپنے ڈرائیور کو بولیں کہ وہ جو ہے نا باہر جا کے میس میں ادھر جگہ ہے تو اس کے روم میں بیٹھ کے سب باقی ڈرائیوروں کے ساتھ کھانا کھائے. میں نے کہا جی میں نے یہ ٹیبل پہ بٹھایا ہوا ہے، رہنے دیں، آپ کو کوئی مسئلہ ہو رہا ہے، وہ کھانا کھا رہے ہیں، وہاں کھائیں یہاں کھائیں ایک ہی بات ہے. نہیں آپ ان کو تھوڑی دیر بعد وہ مینیجر آ گیا. مینیجر آ کے کہا کہ جی فضا جی آپ اپنے ڈرائیور جو ہے ان کو بولیں باہر جا کے جو ڈرائیوروں کا جو میس ہے ادھر بیٹھ کے کھانا کھائے. بڑا مجھے غصہ آیا. پھر میں نے اپنا بھی کھانا چھوڑا، وہ جو دوسرے بندے تھے انہوں نے بھی وہاں پہ اپنا کھانا چھوڑا، ڈرائیور کو بھی اٹھایا اور اٹھا کے ہم چلے گئے کہ بھائی ٹھیک ہے ہم آپ کے جو باقی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے سامنے، بھائی میں اپنے ڈرائیور کو 5 اسٹار لے کے جاؤں، 4 اسٹار لے کے جاؤں، دنیا کے میں برج خلیفہ جا کے کھانا کھلاؤں، کہیں یہ پالیسی نہیں ہے کہ آپ یہ بندہ جو ہے نا ایسا اٹھائیں جا کے تو آپ اپنے بندے کو ادھر باہر ڈرائیوروں کو کھانا کھلائیں جہاں پہ یہ اپنے نوکر کو یہاں پہ ساتھ بٹھا کے کھانا نہیں کھلا سکتے. کس نے کہا ہے؟ ان کی پلیٹیں گندی ہو جاتی ہیں، ان کے چائے کے مگے گندے ہو جاتے ہیں، ان کے گلاس گندے ہو جاتے ہیں، ان کی ٹیبل ناپاک ہو جاتی ہے. یہ جو فرق ہم نے رکھا ہے یہ آزادی ہے؟ یہ آزادی ہے؟ یہ آزادی ہے؟ بالکل آپ نے ٹھیک کہا. ابھی پچھلے دنوں مجھے خود اتفاق ہوا، مال روڈ کے اوپر ایک سرکاری کلب ہے، وہاں پر میں اپنے بچوں کے ساتھ مدعو تھا، کھانا کھانے گیا تو بڑے بیٹے کو روک لیا انہوں نے. کہنے لگے جی شلوار قمیض اندر نہیں جا سکتا. میں نے کہا جی قومی لباس میں آیا ہے، وہ اپنے اور خود پہن کر آیا ہے اور شعوری طور پر پہن کر آیا. انہوں نے کہا نہیں جی ہمارا الاؤ نہیں ہے، یہ اس کے ساتھ یا تو ویسٹ کوٹ پہنے یا اس کے اوپر کوٹ پہن کر آئے، اس کے علاوہ نہیں جا سکتا. میں نے کہا پینٹ شرٹ میں تو جا رہے ہیں لوگ. کہتا جی پینٹ شرٹ الاؤڈ ہے. میں نے کہا وہ قومی لباس ہے پینٹ شرٹ جو، اور یہ سرکار کا کلب ہے. اس نے کہا جی جو بھی ہے. مینیجر سے بات کی، اس نے کہا جی یہ قانون ہے، یہ سر لکھا ہوا ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے. اب آپ اندازہ کیجئے کہ ہم کتنے ذہنی غلام ہیں کہ آج بھی وہ کلب جو پاکستان بننے سے پہلے کا جو انگریز قانون دے گیا اس کو آج تک ہم تبدیل نہیں کر سکے. وہ تو اس لیے دے کر گیا کہ یہ جو لوکل کالے ہیں، غلام ہیں میرے، شلوار قمیض پہن کر، تہمت پہن کر، لاچے پہن کر آتے ہیں، یہ میرے ساتھ نہ بیٹھیں. آج جو ہمارا یہاں کا کالا گورا بنا ہوا ہے، ہمارے اوپر حکمران بنا ہوا ہے، جو ذہنی غلامی سے نکل نہیں پایا، اس نے آج بھی وہی قوانین رکھے ہوئے ہیں. کئی ایسے ہوٹل ہیں، کئی ایسے کلب ہیں جہاں پر آپ شلوار قمیض کے ساتھ جا نہیں سکتے. تہمت لاچا تو چھوڑ دیں، جو کہ ہمارے کلچر میں پہنا جاتا تھا. ہمارے ہاں تو خواتین پہنتی ہیں. جو جہاں میرا علاقہ ہے وہاں پر راوی کی پٹی میں جتنی خواتین ہیں وہ ساری کی ساری لاچے پہنتی ہیں. میں نے 4 دن پہلے شو کیا ہے لاچا پہن کے کیا. جی میں وہی کہہ رہا ہوں کہ وہ ہمارے کلچر کا حصہ تھا، اسے آپ ہٹا کے. مگر مجھے آپ کو پتا ہے نیچے کامنٹس پڑھ لیے آپ نے؟ جی اس میں نیچے مجھے لکھا ہے اسٹیج کی ڈانسر لاچا پہن کے فضا علی مارننگ شو کر رہی ہے. اسٹیج کی ڈانسر، یہ اسٹیج کی ڈانسروں کا کپڑا ہے یا ان کا کلچر ہے؟ آپ بتائیں مجھے. مجھے حیرانی یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگ سیلف رائٹسنس کے اتنا شکار ہیں. آپ خود کو بڑے نیک سمجھتے ہیں. آپ کا خیال ہے آپ نے مسجدیں تعمیر کروائی ہوئی ہیں، اور ہر لڑکی ہر لڑکا جو ٹی وی پہ بیٹھ کے بات کرتا ہے وہ آپ کے سیلف رائٹسنس کے اندر آتا نہیں ہے.
ایک سانچہ بنایا ہوا ہے آپ نے گھر میں, یہ جو الفاظ سنتے ہیں, جس طرح کا ماحول وہی دیکھتے کہتے ہیں, ان کو ویسا ہی نظر آ رہا بچہ ہوتا ہے. اپنے گھر کا ٹیپ ریکارڈر ہوتا ہے, وہی معاشرے میں لے کے جاتا ایسی ہے. بات ہے کہ آپ اور میں بات کر رہے ہیں 1 گھنٹے کی گفتگو میں سے 59 منٹس کی اچھی بات کو نہیں ہائی لائٹ کریں گے. اگر کہیں پر کوئی ایک جملہ, ایک لفظ ایسا آ گیا جو ان کو اچھا نہیں لگا, ہماری نیت ایسی نہیں تھی, ہماری نیت ایسی نہیں تھی, ان کو اچھا نہیں لگا کیونکہ ان کی اپنی اس سانچے میں پورا نہیں آ رہا, تو اس پر ہمارے اوپر اس طرح سے گفتگو فرمائیں گے جیسے کہ وہ بہت خاندانی لوگ ہیں اور ہم پتہ نہیں کہاں سے آگے یہاں بیٹھ کے ٹی وی کے اوپر. سر ایک اور بات پہ میں چاہوں گی نظر ڈالیں. آپ دیکھیں آج کی جو آزادی ہے, یہ سارے پہلو تو آپ نے ڈسکس کیا, آج کی جو آزادی ہے, جو نوجوان نسل آزادی مانگ رہی, وہ آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ نشے تماشے کی. ابا مجھے نہ پوچھے, میں رات کو اکیلا آیا ہوں, دیر سے آیا ہوں, کہاں سے آیا ہوں, کس کے ساتھ آیا ہوں, کون سا دوست مجھے کون سا پاؤڈر سونگنے کے لیے دے رہا ہے, کس گیس, اب نئے نئے نشے آ گئے, گیس کا نشہ, جی جی, ہائیڈروجن گیس کا کوئی نشہ آ گیا, اس کے اوپر غبارہ چڑھاؤ, گیس بھرو, اس کے بعد اس غبارے سے نشہ لو, 4 دن 5 دن بندے کو ہوش نہیں. تو لڑکیوں کو بھی اس نشے میں ڈالنے, کیوں ڈالنے ہیں لڑکے؟ کوئی عشق و معشوقی کے لیے نہیں ڈال لے تاکہ لڑکیاں جو ہے نا بس پاگل ہو جائیں, ان کو اس کی لت لگ جائے, پھر اسی چکر میں وہ لڑکے کے ساتھ ایڈجسٹ رہیں گی. اب کالج اسکول کی لڑکیاں اور لڑکے ان چیزوں کی لت میں پڑ رہے ہیں, مگر ماں باپ بول نہیں پا رہے. آج کی جو نوجوان نسل ہے, بیکاز آف دا سوشل میڈیا, اسکرین ٹائمنگ, وہ ہائپر اتنی ہے, بدتمیز اتنی, تو ان کو اپنا ٹائم چاہیے, اپنا می ٹائم پہ لڑ رہے ہیں. تو اب لڑکا لڑکی, بوائے فرینڈ گرل فرینڈ, ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا. اس چیز کی آزادی چاہیے کہ میں کوئی بوائے فرینڈ بناؤں تو مجھے امی نہ ٹوکے, ابو نہ پوچھے کہ میرا بوائے فرینڈ گھر بھی آیا ہے, میرے ساتھ بیٹھ کے باتیں کر رہا ہے, تو میرے کمرے میں بیٹھ کے ہم لوگ مووی دیکھ رہے ہیں, تو میرا ابا اماں نہ پوچھے مجھے. اب یہ ٹرینڈ آ گیا ہے. اب لڑکا گھر کا جو فیملی ہے, بوائے فرینڈ اگر کسی لڑکی کا ہے تو وہ گھر جا کے اس کے کمرے میں اس کی مووی دیکھ رہا ہے ساتھ بیٹھ کے. کیوں؟ دیر انڈرسٹینڈنگ ایچ ادر. واٹ از انڈرسٹینڈنگ؟ اس لیے فضا کہ جب ایک مغلوب قوم اور غالب قوم میں یہ فرق ہوتا ہے نا, کہ جو مغلوب قومیں ہوتی ہیں وہ غالب کا کلچر اپنا لیتی ہیں. یہ کلچر سارا باہر کا تھا. جب ہم مغلوب ہوئے ہیں, جب ابھی میں نے کہا معاشی آزاد نہیں ہے, سیاسی آزاد نہیں ہے, سوچ میں آزاد نہیں ہے, اس غلامی کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ کلچر انہی کا ڈومینیٹ پھر کرے گا. یہ بچے انہی سے متاثر ہوتے ہیں, وہیں جانا چاہتے ہیں, پاکستان تو رہنا بھی نہیں چاہتے. دوست کی 2-4 ایسی دوست ہیں جن کا قصہ میں ریئل سنا رہی ہوں. میں ان کے گھر میں لاؤنج پہ بیٹھ کے باتیں کر رہی ہوں, ٹھیک ہے, اپنی دوست سے. تو وہ لڑکا جو ہے ان کے کمرے میں مووی دیکھ رہا ہے, ابھی لڑکی کالج بھی نہیں گئی ہے, میٹرک میں, تو وہ آگے سے مووی دیکھ رہا ہے. اور میں پوچھ بھی رہی ہوں تو تم لوگ سیریس ہو شادی کی؟ نہیں شادی ابھی کہاں, ابھی تو ایک دوسرے کو سمجھ رہے. تو میں نے کہا پھر گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے کلچر کو تم اس طرح سے پروموٹ تو مت کرو. لڑکی کمرے کے اندر ہے, مووی دیکھ رہی ہے, ابا کو بھی پتہ ہے ابھی ابا آئے گا نہیں دیکھ. تو میں اگر منع کر دوں گی, میں سختی کروں گی, تو باہر جا کے ملے گی, باہر جا کے مووی دیکھے گی, کسی اور کے گھر میں ملے گی, پھر ڈیٹ مارے گی. تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ میں خود اجازت دے دوں. پیرنٹس کو خود اجازت دے. سمجھ گئے آپ؟ مادر پدر آزادی ہے. یہ یورپین کلچر کے جو میں نے ابھی کہا کاٹھے انگریز بننے کی کوشش کی جا رہی ہے. نہ ان کے ہاتھ یہ کلچر ہے, نہ ان کے ہاتھ وہ ہے. ساری زندگی انہوں نے انگریز نہیں بن سکنا, انہوں نے ان کو ایکسیپٹ نہیں کرنا جتنی مرضی کوشش کر لیں گے. یہ بات کہنا کہ باہر جا کے ایسے کرے گی, کیسے کرے گی بھائی؟ اگر آپ اس کے ساتھ جائیں, اس کو اچھی تربیت دیں, اس کو سمجھائیں, اس کو ایجوکیٹ کریں, تو کیسے ہو سکتا ہے جو ابھی آپ بات فرما رہے ہیں. ہم سب لوگوں کی ماؤں نے, بہنوں نے, بیٹیوں نے پروفیشن میں کام کیا ہے, وہ جاتی ہیں, کوئی ڈاکٹر ہیں, کوئی انجینئر ہیں, کوئی پروفیسر ہیں, کوئی میڈیا میں کام کرتے ہیں. ایسا تو نہیں ہم نے دیکھا جو آپ ہمیں فرما رہے ہیں کہ باہر جا کرو. سب بچیاں باہر جا کام کرتی ہیں. اس ملک کی آدھی سے زیادہ بچیاں باہر کام بھی کرتی ہیں. کیا ساری کی ساری جا کے اس طرح ملتی ہیں؟ نہیں, یہ آپ نے ایک کلچر بنایا ہوا ہے. اسی وجہ سے میں کہتا ہوں اس ملک میں نہ تعلیم آزاد ہے, نہ صحت آزاد ہے, غربت یہاں آزاد. البتہ وہ عام 25 کروڑ لوگوں میں سے 24 کروڑ کو یہ پتہ نہیں اگلے لمحے اگلا کھانا مجھے ملے گا کہ نہیں ملے گا. غربت آزاد کی ہوئی ہے آپ نے, اس کے بعد بے روزگاری عام کی ہوئی ہے آپ نے, مہنگائی عام کی ہوئی ہے آپ نے, دہشت گردی عام کی ہوئی ہے آپ نے, نوجوانوں کے بھی آپ نے بات کی. اتنی بے حسی اور مایوسی ہے کہ بچے کہتے ہیں صبح کا سورج نہ نکلے ہم پاکستان سے چلے جائیں. پچھلے 2 سال میں 30 لاکھ بچہ چلا گیا. ایک اور پوائنٹ, جہاں ہم یہ ساری باتیں کر تو رہے ہیں نوجوان نسل کے لیے, مگر ایک بات بنتی ہے, ہم نے اپنی نوجوان نسل کو یہاں پر دیا کیا ہے جو وہ یہاں رہنے کا سوچے. ایک انٹرسٹ تو ہوتا ہے نا. ایک بچہ ہے, ایک بچہ رو رہا ہے, میں نے اس کو لالی پاپ دکھانی ہے, چپ ہوگا, انٹرسٹ ہے, اس کو کچھ دکھا رہی ہوں نا. اب ہم نوجوان نسل کو کیا دکھا رہے ہیں؟ انٹرسٹ کیا ہے اس کا, ڈیولپ کیا کر رہے ہیں اس کے مائنڈ میں, اس کو دے کیا رہے ہیں. جب ہم اس کو پہنچا ہی کچھ نہیں رہے تو پھر اس نے بھی تو آگے سے کہنا میں نے ادھر نہیں رہنا. I'm not gonna live here. What is it? I'm not gonna live here.
نہیں ٹھیک ہے بات آپ کی بالکل صحیح. اسی پہ تو دکھ کر رہے ہیں, اسی کو تو غلامی کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس مساوات کا ایک عام تھا, وہ کہاں گئی مساوات؟ جو بچے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں نکل رہے ہیں اسکولوں سے, کالجوں, یونیورسٹی, ان کے لیے جاب اپرچونٹی کہاں ہے؟ ابھی ایک نئی چیز آئی ہے آئی سی ایس اور آئی ٹی, کہ جتنے بچے ہیں وہ فرسٹ ایئر میں اور بی ایس میں آئی سی ایس رکھنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے جی آپ رکھوا دیں, آج آپ نے آرٹس کے سبجیکٹ کو, پری میڈیکل کو, پری انجینئرنگ کو پیچھے کر دیا. کیا ہوگا اس سے؟ 3 سال کے بعد آپ کے پاس کروڑوں بچے آ جائیں گے جن کو آئی ٹی کی تعلیم آتی ہوگی. کہاں جائیں گے وہ؟ کہاں جاب اپرچونٹی ان کے پاس؟ آپ نے عدم مساوات ایسی کی ہوئی ہے کہ ساری نوکریاں آپ کے گھروں میں لے جاتے ہیں, اپنے رشتہ داروں, بھانجوں, بھتیجوں میں بانٹ دیتے ہیں, اور عام بچے جو ہیں ان کو جاب نہیں ملتی. اگر ملتی ہے تو جن کے اوپر لاکھوں روپیہ لگا کر پیرنٹس نے پڑھایا ہوتا ہے, ان کو آپ 15,000 روپے میں ڈاٹا انٹرپریٹر رکھتے ہو. تو اس میں بچے بالکل ٹھیک بات کرتے ہیں کہ اگر وہ باہر جا کر ان ڈرائیو یا کوئی چلا لیں گے, وین بھی چلا لیں گے, بس چلا لیں گے, رکشہ چلا لیں گے, اوبر چلا لیں گے, تو وہ اتنے پیسے کما لیں گے ایک مہینے میں جتنے آپ ان کو سال میں سیلری نہیں دے سکتے. اس لحاظ سے بچے ٹھیک کہتے ہیں. پھر یہاں فرقہ واریت اتنی پھیلا دی آپ نے, زبان کی بنیاد پر, صوبوں کی بنیاد پر اتنی نفرت آپ نے پھیلا دی. تو اسی وجہ سے وہ ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ چانن اجے بھی پھٹیا نہیں, رات اجے بھی کالی ہے. چانن اجے بھی پھٹیا نہیں, رات اجے بھی کالی ہے, اج بھی کیڑا سوکھے سانو, اجے بھی سن سنتالی ہے. بریک کے بعد ملتا ہے. اچھا جی, اب ہم ذرا اس پہلو پہ نظر ڈالیں گے. جو لوگ ابھی بھی ہاتھ جوڑ کے لوگوں کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں, ایک اچھی مہنگی گاڑی سے بندہ اترتا ہے, اس سے امپریس ہو جاتے ہیں, اس کے آگے جھک کے ایسے ملیں گے, اس کو بالکل ایسے جھک کے بالکل ہی رسپیکٹ ایکسٹرا جا کے دیں گے. اب دیکھیں, خلیل الرحمن قمر صاحب یہ کہتے ہیں 1947 سے پہلے ہم جو تھے بادشاہوں کے نیچے رہتے تھے, اس طرح سے زندگی گزارتے تھے. پھر اچانک سے 1947 میں ہمیں کہا گیا کہ جمہوریت آ گئی ہے, اب آپ جمہور ہو. لیکن ہماری عادت ہے تو اسی طرح ویسی کی ویسی رہ گئی کہ ہم جیسے بادشاہوں کے نیچے رہتے تھے اسی طریقے سے ہمارا رویہ ویسے ہی ہے, ہم ویسے ہی رہتے ہیں. ہاتھ باندھنا جو ہے وہ صرف اللہ کے سامنے ہوتا ہے, جھکنا صرف اللہ کے سامنے ہوتا ہے, مگر ہم انسان کے آگے جھک رہے ہوتے ہیں, ہم انسان کے آگے ہاتھ باندھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ان لوگوں کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ جیسے میں نے پہلے کہا نا کہ ذہنی غلامی کی بہت ساری شکلیں, اس سے ایک شکل یہ ہے کہ اگر آپ سے کسی کے پاس پیسے زیادہ ہیں, اختیار زیادہ ہے, آپ سے زیادہ کوئی طاقتور ہے, مقتدر حلقوں میں اس کا اثر و رسوخ ہے, تو اب آپ کے پاس ایک ہی طریقہ رہ گیا اس کے قریب ہونے کا, وہ یہ ہے کہ آپ اتنا جھک جائیں کہ وہ آپ کو اپنی غلامی پسندانہ سوچ کے زیر اثر اچھا سمجھنا شروع ہو جائے. میری والدہ نے آغاز میں 60s میں جب شروع کی اپنی جاب تو وہ سندھ سے شروع کی انہوں نے, تو وہ مجھے بتاتی ہیں کہ وہاں لوگوں سے میں پوچھتی تھی, وہ کہتے تھے کہ ہم نے تو 20-20, 30-30 سال سے سائیں کو دیکھا تک نہیں, یعنی سائیں کے قدموں سے اوپر ہماری آنکھیں بھی نہیں جاتی. اور سائیں کون ہوتا ہے؟ جو وہاں کا وڈیرا ہے, جو وہاں کا چودھری ہے. یہ جو سوچ ہے یہ ہمارے پنجاب میں, خاص طور پر جو جنوبی پنجاب ہے, سندھ میں, بلوچستان میں, کے پی کے میں عام ہے کہ وہاں کے جو وڈیرے ہیں, جو امیر لوگ ہیں, جو زمیندار ہیں, جو جاگیردار ہیں, جو انڈسٹریلسٹ ہیں, وہ لوگ اپنے غلاموں کو, اپنے گھر کام کرنے والوں کو, فیکٹریوں میں کام کرنے والوں کو نہ صرف جھکنے پہ مجبور کرتے ہیں, اگر وہ نہیں جھکتا تو وہ سمجھتے ہیں ان کے اندر اکڑ آ گئی ہے. اسی وجہ سے وہ تعلیم نہیں حاصل کرنے دیتے. وہ کہتے ہیں ان کا بچہ کل پڑھے گا, یہ جھکیں گے نہیں, یہ ہمارے پاؤں کی طرف نہیں دیکھیں گے, یہ ہمارے جوتے صاف کرنے سے اوپر اٹھائیں گے, یہ ہمارے کپڑوں کو دیکھیں گے, یہ ہمارے چہرے کو دیکھیں گے, یہ ہم سے مقابلہ کرنے کی کوشش کریں گے. تو اس وجہ سے یہ لوگ قریب ہونے کے لیے پہلے سے زیادہ جھکنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیں نا, جب 100 ملازموں میں مقابلہ چل رہا ہو, کون زیادہ جھکتا ہے, تو پھر ایک نے تو جھک کے زمین کے ساتھ ہی چل جانا نا. اس کو یہ یاد نہیں ہے کہ رب کی ذات ہے, جو بھی آپ نے فرمایا اللہ کے آگے جھکتے ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ نزدیک ہے, اللہ نزدیک ہے یا گھونسا. وہ کہتے ہیں گھونسا تو پڑ جائے گا, اللہ تو بہت دور ہے. یہ تو نظر آ رہا ہے کہ میرا یہ بیٹھا ہوا ہے باس, یہ قریب ہے, اللہ بعد کی بات ہے, اس کو بعد میں دیکھیں گے. باس تو بعد میں بھی دیکھنے کی بات نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں یہی ہمارا سب کچھ ہے. سو آپ نے اتنی غربت کر دی, اتنی عدم تفاوت کر دی, اتنا فرق کر دیا آپ نے دو انسانوں کے مابین کہ اب بڑا مشکل ہو گیا اس کو پارٹ کرنا, کیونکہ آپ نے پیسے کی بنیاد کے اوپر اس میں تقسیم پیدا کر دی. اگر آپ کو یاد ہو, ایک زمانے میں انکل سرگم ایک پروگرام کیا کرتے تھے, اس میں کردار آتا رولا.
ہائے ہائے مجھے بہت یاد آتا ہے. اگر آپ مجھے موقع دیں تو میں رولے کی 2-3 باتیں آپ کو سناؤں. بھئی کیا کمال بات کی رولے نے. اس میں آپ کو نظر آئے گا یہ بھی آپ نے جو غلامی کی بات کی فرق کیوں آیا. وہ کہتا ہے میرے پیارے اللہ میاں دل میرا حیران ہے, میرے پیارے اللہ میاں دل میرا حیران ہے, میرے گھر میں فاقہ ہے اس کے گھر میں نان ہے, میں بھی پاکستان ہوں وہ بھی پاکستان ہے. میرے پیارے اللہ میاں لیڈر کتنے نیک ہیں, ہم کو دیں وہ صبر کا پھل, خود وہ کھاتے کیک ہیں. میرے پیارے اللہ میاں یہ کیسا نظام ہے, فلموں میں آزادی ہے ٹی وی پر اسلام ہے. میرے پیارے اللہ میاں سوچ کے دل گھبراتا ہے, بند ڈبوں میں خالص کھانا ان کا کتا کھاتا ہے. میرا بچہ روتے روتے بھوکا ہی سو جاتا ہے. میرے پیارے اللہ میاں 2 طبقوں میں بٹتی جائے ایسی اپنی سیرت ہے, ان کی چھت پہ ڈش اینٹینا میرے گھر بصیرت ہے. میرے پیارے اللہ میاں میری آنکھ کیوں چھوٹی ہے, اس کی آنکھ میں کوٹھی ہے میری آنکھ میں روٹی ہے. میرے پیارے اللہ میاں تیرے راز بھی گہرے ہیں, ان کے روزے سحری والے اور میرے 8 پیرے ہیں. میرے پیارے اللہ میاں روزہ کھلوانے کی ان کو دعوت ملے سرکاری ہے, میرا بچہ روزہ رکھ کر ڈھونڈتا پھرتا افطاری ہے. میرے پیارے اللہ میاں بادل می برسائے گا, میرے پیارے اللہ میاں بادل می برسائے گا, اس کا گھر دھل جائے گا میرا گھر بہہ جائے گا. میرے پیارے اللہ میاں یہ کیسی ترقی ہے, ان کی قبریں تک ہیں پکی اور میری بستی کچی ہے. جب یہ فرق آپ کر دیں گے, یہ تفاوت آپ کر دیں گے, جب عدم مساوات اتنی کر دیں گے, جب امیر امیر تر اور غریب غریب تر کر دیں گے, جب متوسط طبقہ ختم کر دیں گے اور ان کو خط غربت سے نیچے لے جائیں گے. ابھی میں تعلیم کی بات کر رہا تھا. فضا آپ کو پتہ ہے جس ملک کا 1 کروڑ 40 لاکھ بچہ سکولوں سے باہر ہو, جس کی 40 سے 45% آبادی خط غربت سے نیچے, خط غربت سے نیچے کا مطلب آپ سمجھتی ہیں کہ ایک دن میں 1 وقت کی روٹی کھانے کو جس کو میسر نہ ہو, اسے آپ بتا رہے ہیں کہ تم کسی امیر کے آگے, تم کسی جاگیردار کے آگے جھکو نہ, تم اللہ کے آگے جھکو. اسے اللہ تو یاد نہیں رہتا, اسے یہ یاد رہتا ہے کہ میرے گھر میں دانے دینے والا یہ چودھری ہے, میرے گھر روٹی دینے والا یہ زمیندار ہے. اس کے آگے نہ جھکے تو کہاں پر جائے. اس کو تو بتایا ہی دے گیا ہے جو تمہیں دیتا ہے اس کے آگے جھکو. وہ سمجھتا ہے کہ اللہ نہیں دے رہا, نعوذ باللہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ شخص مجھے دے رہا ہے. جب تک آپ یہ عدم مساوات ختم نہیں کریں گے, جب تک آپ انسان کو انسان نہیں سمجھیں گے. کیا خوبصورت بات کی تھی منظر مفتی صاحب نے, انہوں نے کہا جسے کل فرشتوں نے سجدہ کیا تھا وہ آج فٹ پاتھ پہ مردہ پڑا ہے. جب تک اس مردہ پڑے کو آپ دوبارہ زندہ نہیں کریں گے, وہ پاکستان جس کی خاطر میرے بزرگوں نے آپ کے بزرگوں میں قربانی دیں, جو لوگ ہماری گفتگو سن کر سمجھ رہے ہیں کہ شاید آج صرف ہم تنقید کرنے بیٹھے ہوئے ہیں, میں ان کو پہلے بتانا چاہتا ہوں کہ میرے گرد فصیلیں, مقتل, زنجیریں, پھر بول رہا ہوں میرے گرد فصیلیں, مقتل, زنجیریں, زندان, پھر بھی لب پر ایک دعا ہے, جیوے پاکستان. اور ہاتھ اٹھا کر کھا رہے ہیں ہم قسم قرآن کی, دل بھی پاکستان کا ہے, جان بھی پاکستان کی. ہم اس کنٹری کے لیے, اس وطن کے لیے جان دے بھی سکتے ہیں, جان لے بھی سکتے ہیں, لیکن جب تک ہم زندہ ہیں ہم یہ بھی نہیں چاہیں گے کہ اس وطن کا کوئی ایک شخص رات کو بھوکا سوئے, کسی ایک کی قبر کے لیے اس کے پاس پیسے نہ ہوں اور مرنے کے لیے ہسپتال کا خرچہ نہ دے سکے وہ. اس لیے اس دکھ کے ساتھ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم آج بھی ذہنی غلامی کا شکار ہیں. ایک بریک لیتے ہیں. جی کاشف فراز ہمارے ساتھ موجود ہیں. آخری کچھ میسیجز جو ہیں وہ آپ لوگوں کے لیے لینا چاہوں گی میں, جس میں اب آزادی تو کہیں سے ہمیں نظر نہیں آئی, دور دور تک بھی دیکھا تو آزادی نظر نہیں, جبکہ ہوتا یہ کہ اگر آپ کسی چھت پہ چڑھ جائیں, پہلی دوسری منزل سے بھی اگر آپ دیکھیں تو جہاں تک آپ کی نگاہ جاتی ہے تو آپ کو زمین اور جو آسمان ہے وہ اینڈ میں ایسے جا کے لگتا ہے کہ مل گئے, ایسے ہی ہے. مگر ہمیں آزادی نہیں ملی, سب کچھ مل گئے, زمین آسمان بھی مل گئے, آزادی نہیں ملی. صحیح کہہ رہی ہیں آپ, بالکل ایسا ہی ہے. آج بھی وسائل کے دریائے فرات پر چند شمر قابض ہیں. جب تک ان شمروں کو وسائل کے دریائے فرات سے دور نہیں کیا جاتا یہ آزادی مل نہیں سکتی. رام دھاری سنگھ کا بڑا خوبصورت شعر ہے, وہ کہتے ہیں آزادی روٹی نہیں, آزادی روٹی نہیں پر ان دونوں میں کوئی ویر نہیں. آزادی روٹی نہیں پر ان دونوں میں کوئی ویر نہیں,
भूख कभी बेताब हुई तो आज़ादी की खैर नहीं। अगर ये भूखे नंगे निकल पड़े ना, ये बल पड़े कभी, तो इनकलाब फ़्रांस और इनकलाब ईरान की तरह आपको जगह नहीं मिलनी कहीं। क्या तकदीर ने इसलिए चुनवाए थे तिनके, 47 की बात कर रहा हूँ मैं, क्या तकदीर ने इसलिए चुनवाए थे तिनके कि बन जाए नशेमन तो कोई आग लगा दे। अगर आज इस नशेमन को आप आग लगाना चाहते हैं अपने हाथों से, आज आप एक ख़ास आलमी ताकत की मर्ज़ी के बग़ैर ईरान से गैस नहीं ले सकते, रूस से तेल नहीं ले सकते, फ़लस्तीन के हक़ में रैली नहीं निकाल सकते। आज मैं अपनी मर्ज़ी से किसी सियासी पार्टी को वोट नहीं दे सकता, आज मैं अपनी मर्ज़ी से कोई झंडा नहीं लहरा सकता, आज मैं आज़ाद नहीं हूँ अपनी सोच में, अपनी गुफ्तगू में, अपने अमल में। तो फिर वो दिन आने के करीब है जब ये लोग आपके ऊपर बल पड़ेंगे। इससे पहले कि ऐसा कुछ हो, प्लीज़ ज़हनी तौर पर, मुआशी तौर पर, सियासी तौर पर और इंसाफ में इस मुल्क को आज़ादी दे दीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी बात के साथ यहाँ पे प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं और इसी दुआ के साथ कि जल्द अज जल्द हम ये जो ख्वाब देखते आ रहे हैं, हमारी नस्लें जो ख्वाब देखती आ रही हैं, ये ख्वाब पूरा हो जाए, हम आज़ाद कौम बनें, आज़ादी हासिल करें। खुदा हाफ़िज़।